حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا، اور جس عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا، اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی خبر دی، کسی اور کی نہیں۔ یہ دی میرا دعویٰ۔ جی عدنان مطلوب صاحب جواب دعویٰ پیش کرنا چاہیں گے؟ نہیں، ہماری بحث اس بات پہ نہیں ہے کہ کس شخصیت نے آنا ہے کس شخصی نے نہیں آنا، وہ تو معاملہ حدیث میں چلا جائے گا نا۔ جو بنیادی بات انہوں نے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کیا ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کس فارم میں کیا ہے، کیا روحانی فارم میں کیا ہے یا کہ ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا ہے۔ یہ انہوں نے چیز ثابت کرنی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی طرف رفع کرنے سے یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا چلیں جی، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ساحل بھائی آپ نے اس پہ اپنی کنسنٹ دینا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نزول کی بات کرنی ہے تو نزول تو پھر حدیث میں ہے۔ آپ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ صرف قرآن سے رہ کے بات کریں گے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف رفع پر بات کریں گے، نزول پر بات نہیں ہوگی، کون آئے گا اس پہ بات نہیں ہوگی، صرف رفع پر بات ہوگی۔ تو آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں اس پر بھی تیار ہوں، ٹھیک ہوگا، لیکن ٹھیک ہوگا۔ میرے مد مقابل کو کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ میں کچھ تو اپنی طرف سے بھی رکھ دوں۔ چلیں بہرحال خیر ہے۔ چلیں میں تو ایک کام کرتا ہوں، آپ کو میں ٹائمر ابھی لگا دیتا ہوں۔ تو 2 منٹ کی نشستیں کر لیتے ہیں، 40 منٹ، 2 منٹ۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے 20 نشستیں ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کے 2 منٹ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اب میں انٹروین نہیں کروں گا، بیچ میں روکوں گا نہیں آپ لوگوں کو، اپنے 2 منٹ پہ خود ہی خاموش ہو جائیں۔ اگر ایک سپیکر بول رہا ہے اور 2 منٹ اوور ہو گئے ہیں، ہم ان کو 10 سیکنڈ اور بھی دے دیں گے، میں نہیں ٹوکوں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ اس میں بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی، تو میں اتنا مارجن دوں گا دونوں سائڈوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو ہے وہ عدنان مطلوب صاحب آپ کال ریسیو کر کے واپس آ جائیں، تو میں پھر ان کے 2 منٹ لگاتا ہوں تاکہ آپ پوری بات سن لیں۔ اچھا وہ آ گئے واپس۔ عدنان مطلوب صاحب آپ واپس آ گئے، میں ان کے 2 منٹ سٹارٹ کروں؟ یار مجھے بیچ میں کالز بال آتی رہنی، چلیں ان سے ہو ہی جائے گی بات۔ بال میں سمجھ گیا ہوں، آپ 2 منٹ میں اپنی اپنی بات کرنی ہے، کوئی آپ نے کوئی ایسی بس شرائط میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر 2 منٹ سے کوئی 5 سیکنڈ اوپر 10 سیکنڈ اوپر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوکنا چاہیں تو ٹوک بھی سکتے ہیں، لیکن میں درمیان میں بار بار نہیں بولوں گا۔ جب ان کا ٹائم ختم ہوگا میں آپ کا ٹائم لگا دوں گا اور آپ آپس میں بات کرتے رہیں گے تاکہ بیچ میں وقت ضائع نہ ہو۔ جی 2 منٹ سٹارٹ ہوتے ہیں ساحل بھائی آپ کے اب۔ کم اللہ واسن الجزا شاہ صاحب دیکھیں، میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ اس دعوے کی دلیل کے طور پر میں سورہ نساء کی آیات 157 تو تا 158 پیش کرتا ہوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، کہ ان کا کہنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، کہ اس عیسیٰ ابن مریم کو، اب وہ عیسیٰ ابن مریم جن کو قتل کا دعویٰ تھا وہ صرف روح نہیں تھے بلکہ جسم اور روح دونوں کا مرکب تھے، اسی جسم اور روح کے مرکب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلَهُ، کہ اس جسم اور روح کو وہ قتل نہیں کر سکے، وَمَا صَلَبَهُ، اس جسم اور روح کو وہ صلیب پر نہیں چڑھا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے وَمَا قَتَلَهُ، یقیناً کہ یقیناً اس روح اور جسم کو قتل نہیں کر سکے۔ اب ہوا کیا، بل رفع اللہ علیہ، اس روح اور جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو رفع کے معنی کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کلیریفائی کر دیں۔ اب رفع کا معنی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رفع کا معنی کیا ہے۔ تو رفع کے معنی جو ہے اگر کسی جسم کے بارے میں بولے جائیں تو اس کو اس کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم اور روح کے بارے میں فرمایا کہ رفع اس کا ہوا، تو یہ میرا دعویٰ تھا، اس کی دلیل تھی۔ جی جی عدنان مطلوب صاحب وہ اپنے 30 سیکنڈ چھوڑیں، آپ کے 2 منٹ سٹارٹ ہو گئے۔ ان کے جو سارے ان کی دلیل تھی اپنے فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنائی ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں پیش کی۔ انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بنایا کیونکہ انہوں نے قتل جسم و روح کو کرنا تھا، تسلیب جسم و روح کو کرنا تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ مفروضہ ہے، یا انہوں نے بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے مفروضہ بنایا کیونکہ انہوں نے جسم اور اس کو روح کو قتل کرنا تھا، اسی لیے ان کو اٹھا لیا۔ یہ کوئی سینس والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو صلیب دینا چاہتا ہے تو اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا شخص نہیں ہے، تو اس کی اس بیان کو رد کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کی گواہی دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی بھی جسمانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اور نور اور جسم آپس میں ایک طرف کی طرف جو ہوتے ہیں حرکت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے. تو یہ بھی ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر کوئی ڈیٹیلز نہیں انہوں نے دی. صرف اس بنیاد پہ انہوں نے مفروضہ قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم مرسوخ کرنا تھا، اپنی طرف اس کو رفع کر لیا. تو رفع سے کیا مراد لی انہوں نے؟ کوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں کہ کہاں پر بھیجا، کہاں پر تھے، اللہ تعالیٰ کہاں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے. کوئی مبہم بات پہ کبھی بھی آپ کا عقیدہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، عقیدہ ہمیشہ بنتا ہے صراحت پر، اور ایسے معاملات میں آپ کو ایسی صراحت چاہیے کہ جس کو کوئی تردید کسی بھی طور پہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کسی شخص کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. بہت شکریہ. اب دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کے اندر سے دلیل دی ہے. میں نے اپنی طرف سے سوال و جواب وہ ایسا تھا، ایسا ہوا ہوگا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ تو کہیں پہ بھی نہیں کیا. میں نے سیدھا سا آیت قرآن کریم پیش کی. آیت قرآن کریم پیش کر کے واضح کیا کہ ان آیات کے اندر، یعنی سورہ نساء کی آیات کے اندر ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ما لقب کا ذکر کیا گیا ہے، المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد جتنی بھی ضمیریں آئی ہیں، وما قتلوہ میں، وما صلبوہ میں، وما قتلہ یقیناً میں، بل رفع اللہ علیہ، اس سب میں یہ جو ہے کی ضمیر ہے، میں نے بتایا کہ یہ اسی عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوٹ رہی ہے جن کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ روح کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اور وہ روح اور جسم کا مرکب تھے. یہود نے آپ کے جسم کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، روح کو قتل تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمام ضمیریں جو آگے لایا ہے وہ ضمیر جسم اور روح کے برابر لایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ یہ قرآن مجید کے آیت کے اندر سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میرا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف ان کا رفع کر لیا، وہ میں نے ثابت کرنا تھا. اس کے مقابلے پر ادنان مطلب سب کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ بتائیں پھر اللہ کی طرف کہاں ہے، اللہ تو نور ہے. بھائی میرا تو یہ دعویٰ نہیں، جو دعویٰ ہے میں نے دعویٰ اپنا سچا ثابت کرنا تھا، وہ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کر دی ہے. اور اسی کے بارے میں میں کہا تھا کہ اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا رفع کر لیا، اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نزول آسمان سے ہوگا. تو بات بڑی واضح ہے. اب یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ادنان مطلوب صاحب مجھے کوئی آیت پیش کرتے کہ دیکھیں جی اس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ ابن مریم کی وفات کی بات کی ہے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے اس لیے وہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں، صرف وہ خیالی باتیں، ہواؤں میں باتیں. بھائی ہواؤں میں باتیں نہیں، دلیل سے بات کریں، قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے رفع سے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں بھی جس طرح سے آپ مفروضہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، میں تو یہ حقیقی بات کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر ان کو کشمیر بھیج دیا، جو کہ ریئلسٹک بات ہے، جو کہ بات انسان کے سمجھ میں آتی ہے. وہاں سے بچا کے کشمیر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ تو کشمیر میں بھی تھا، تو رفع سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں. آپ نے یہ ثابت کرنا تھا جو آپ کے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر زندہ گئے ہیں. نہ تو رفع کے لفظ میں زندگی ثابت ہوتی ہے، نہ جسم سمیت جانا ثابت ہوتا ہے، نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور رفع اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا معاملہ ہمیشہ روحانی رہتا ہے، کبھی جسمانی رہتا ہی نہیں ہے. چاہے انسان اللہ کی طرف جائے، چاہے انسان اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آئے یا اللہ تعالیٰ آپ کی قربت اختیار کرے، یہ سارے معاملات ہمیشہ روحانی ہوتے ہیں. ان کو کبھی بھی انسان حقیقت پر یا ظاہری معنوں پہ اس کا حمل کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی لایانی سی بات کرنا کہ بس میں نے رفع کا لفظ دکھا دیا آپ کو تو آپ یہ مان لیں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے تھے. بھائی جو آپ کا عقیدہ ہے بنیادی، آپ نے ان کی زندگی ثابت کرنی ہے کہ وہ 2000 سال سے جو اس جسمانی جو آپ کے جس طرح سے جسم ہے اس جسم کے ساتھ زندہ جسم سمیت آسمان پر، وہ بلکہ آسمان بھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر ہیں، کہاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی. بھائی ایک رفع کے لفظ سے آپ ایسے جانے چھڑا سکتے، اتنا آپ نے میجر اور بڑا عقیدہ رکھا ہوا ہے. اور ایک رفع کے معنی کی بنیاد پہ جو کہ اس کا ہمیشہ روحانی مطلب ہوتا ہے، اس کو اور بھی جگہ پر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. رفع کو ہمیشہ درجات کے معنوں میں استعمال کیا. ٹھیک ہے،
تو آپ نے جو صراحت کے ساتھ اس بات کو پیش کرنا تب آپ کا یہ عقیدہ کہیں طور سے ثابت ہو سکتا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مفروضہ کریٹ کر لیں کہ بھئی رفع لکھ دیا ہے تو میرا جی زندہ جسم سمیت آسمان پہ ثابت ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا اس چیز سے. بھائی سے گزارش کروں گا ہوسٹ بھائی ذرا میرا دعویٰ ریپیٹ کیا جائے. آپ اپنا دعویٰ تو خود ہی ریپیٹ کریں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا. سر دیکھیں میں نے دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا. کیا میں نے کسی اپنے دعوے کے اندر یہ کہا کہ وہ آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہیں؟ کیا میں نے یہ کہا کہ وہ ایسا ہے تو وہ کیسے زندہ ہیں تو وہ 2000 سال ان کو؟ بھائی جو میرا دعویٰ ہے اس کے اوپر بات کریں. اپنی طرف سے میری طرف چیزیں منسوب کر کے مفروضے بیان نہ کریں کہ ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا اگرچہ چونکا مگر چنانچہ. جو میرا دعویٰ ہے اس کے برابر مقابل پہ آ کے دلیل دیں. میرا دعویٰ پھر سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا خیال ہے ساحل بھائی کے بیگ پہ کچھ شور تھا. اللہ رحم کرے. مجھے لگتا ہے کوئی چیز گری ہے. اللہ کرے کہ کوئی بچہ نہ گرا ہو. انہوں نے مائک میوٹ کر لیا ہے. عدنان مطلوب صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. میرا ٹائم دوبارہ شروع کریے معذرت کے ساتھ. میں آپ کو دوبارہ 2 منٹ تو نہیں شروع کروں گا. میں آپ کو 1 منٹ دوں گا. جی تو عدنان مطلوب صاحب بڑی واضح بات ہے کہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا اور جس کا رفع کیا اسی کے نزول کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یہ میرا دعویٰ تھا. اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جناب 2000 سال آسمان کا، میں نے دعویٰ جب کروں گا نا آسمان کا لفظ تو پھر میں اپنے دعوے کے اندر ثابت بھی کروں گا. ابھی جو میرا دعویٰ ہے نا پلیز اس کے اوپر رہ کے مجھے جو ہے نا وہ رد کریں میرے دعوے کو. دلیل میں نے اپنی دے دی قرآن مجید کی آیات سے سورہ نساء 157 158 تک کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا کہ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ جس کو یہود قتل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا. اسی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا. اور ظاہر سی بات ہے وہ صرف روح نہیں تھے. اگر آپ اس آیت کے اندر سے کہیں مجھے یہ ثابت کر دیں کہ رفع سے پہلے وہ قتل ہو گئے تھے یا ان کی وفات ہو گئی تھی تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں روحانی رفع ہوا. اگر یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کا قتل کرنے کا دعویٰ تھا اسی کو اللہ نے رفع کیا. تو اس کا جواب اپنے دینا. عدنان مطلوب صاحب جو چیزیں میں بیان نہیں کر رہا اس کے اوپر باتیں نہ کریں. ٹاپک کیا تھا؟ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، آپ نے یہ رفع کا لفظ دکھا کے یہ کہہ دینا کہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا. تو ثابت کیا ہوا اس چیز سے؟ رفع تو کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی موجود ہے. دنیا کے جہاں پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بھئی آپ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کی ہے. یہ نہیں کہ مجھے رفع کا لفظ دکھا کے چٹی کرا دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پورا اپنا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے اس ورڈ میں سے نکال کے دکھانا ہے مجھے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور جسم سمیت کہیں پر موجود ہیں اور وہ جگہ بھی بتانی ہے کہاں پر موجود ہیں. جب اتنا ایکسٹرا آرڈنری آپ عقیدہ رکھتے ہیں جس کی کہیں پر صراحت موجود نہیں ہے تو اس کی صراحت آپ کو دکھانی پڑے گی. اس طرح سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. میں نے تو بس اتنا سا کہہ دیا تھا میں رفع کا لفظ دکھا دوں گا تو بس آپ دکھا کے فارغ ہو جائیں گے. تو فارغ کس طرح سے ہو جاؤ گے بھائی جان؟ ایسے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ایسے لفظ دکھا کے کوئی کتاب بنا سکتا ہے اپنا اتنا بڑا جب آپ نے دعویٰ کر دیا ہے تو اس کی صراحت دکھانی ہوگی. سارے لوازمات پورے کرنے ہوں گے پھر جا کے کہیں ثابت ہوگا. الفاظ بازی سے کرنے کو کوئی آپ کا گزارا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اور رفع سے پہلے قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ ان کی توفی ہو چکی ہے. چاہے عیسیٰ انی متوفی کا رافع قل ہے. ٹھیک ہے، اور رفع سے پہلے ان کا فوت ہونا جو آپ کہہ رہے تھے کہ فوت ہونا مجھے دکھا دیں تو فوت ہونا بھی موجود ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو اس رفع کے ایک لفظ ہے جس کا روحانی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع درجات میں شامل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور انسان کا معاملہ ہمیشہ روحانی رہتا ہے، کبھی بھی جسمانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے آپ نے اگر اس بات پہ یہی آپ کی دلیل ہے تو اس دلیل میں تو بھائی کوئی دم نہیں ہے. اسے آپ کوئی کا کچھ ثابت نہیں کر سکا. آپ کے پاس کوئی اور ان کی حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں. یہ تو لایانی سی اور فضول سی دلیل ہے کہ میں نے رفع کا لفظ دکھا دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 2000 سال سے جسم سمیت آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فضول سی بات ہے آپ کی. دیکھیں میرے بالمقابل جو ہے نا وہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، لیکن وہ شاید پتہ نہیں کیوں غصے کے اندر آ رہے ہیں. میں نے دیکھیں جب میں دعویٰ کیا تھا تو آپ میرے دعوے کے اندر سوال کر سکتے تھے ساحل کالوں صاحب یہ آپ کا جو دعویٰ ہے نا یہ غلط ہے، آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے.
اب میں نے جو دعویٰ کر دیا وہ قبول ہو گیا، اس دعوے کے اندر میں نے اپنی دلیل پیش کر دی، اور دلیل کے رد میں جناب عدنان المطلوب صاحب کے پاس ایک بھی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں کیوں۔ بس جی میں آپ کے اوپر اب نکتہ چینیاں کروں گا، میں آپ کی طرف جو ہے نا وہ منکرین کا شیوا اختیار کروں گا۔ عدنان المطلوب صاحب کہتے ہیں کہ رفع کا لفظ دکھانے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اب تک؟ بھائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ رفع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشمیر بھیج دیا اٹھا کے۔ بھائی اس کے لیے دلیل چاہیے، آپ دلیل دے دیں کہ رفع سے مراد یہ ہے کہ وہ کشمیر میں چلے گئے۔ دلیل کے بغیر تو بات نہیں نہ ہوگی۔ اب میں جو دلیل رکھتا ہوں کہ انہی عیسیٰ ابن مریم کا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا، انہی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں دلیل رکھتا ہوں نا اس کی، اب مجھ سے دلیل مانگے میں دلیل دوں گا، لیکن یہ کہہ دینا کہ میں کہہ دوں ویسا ہو گیا تو منہ زبانی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا عدنان مطلوب صاحب۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈبیٹیں نہیں ہوتی، اس طرح سے صرف جو ہے نا وہ نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، ان منکرین کا جو شیوا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھیں نا وہ رفع سے پہلے متوفی کا آیا ہے نا، حالانکہ آپ بھی مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو میں قرآن مجید کی آیات پیش کر دوں گا کہ متوفی کا یا توفی کا معنی صرف موت نہیں ہوتا۔ تو مجھے آپ نے وہ دلیل پیش کرنی ہے جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ متوفی کا معنی حقیقی معنی جو ہے وہ نہیں بلکہ مجازی معنی ہے وفات، کیونکہ قرآن مجید کے اندر توفا کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں، موت، نیند، پورا لینا۔ اب تینوں معنوں میں سے کون سا معنی لگے گا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ مجھے جو کہا کہ متوفی کا وفات آ گیا ہے رفع سے پہلے، اس کی دلیل دے دیں کہ یہ وہ دلیل ہے جس کی بنا پر میں یہاں پہ متوفی کا حقیقی معنی نہیں لوں گا بلکہ مجازی لوں گا۔ دلیل پیش کریں۔ جی محترم، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رفع کا معنی کے لیے دلیل رکھتا ہوں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہیں، تو بھائی کون سی دلیل ہے؟ بھائی آپ نے تو دلیل دی نہیں ہے، آپ تو اسی سے مکر گئے کہ میرے یہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ کشمیر پہ آپ کو اعتراض ہو گیا کہ اس کی دلیل دیں مجھے، ٹھیک ہے، اس پہ جو قدرتی معاملہ ہے ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، قرین قیاس ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان ایک جگہ سے ہجرت کر کے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافر کفار سے بچایا، ان کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا، ان کی ہجرت کروا دی، اسی طرح معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ہوا درجات کا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ آپ کا یہ غیر حقیقی عقیدہ اس کے لیے تو صراحت ضروری تھی، وہ تو آپ نے پیش نہیں کی۔ آپ کہتے بس کہ میں نے رفع کھا دیا اور میں اپنے ہاتھ چاڑ رہا ہوں، ایسے تھوڑی آپ ہاتھ چاڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے متوفیقی کی بات کی ہے، متفرقہ کا بات کی ہے، بھئی ایک تو نیند کی بات کر رہے ہیں، نیند کا ادھر اپلائی ہو سکتا ہے کہ پہلے میں تجھے سلا دوں گا پھر تیرے درجات بلند کروں گا؟ یہ کوئی لایعنی سی بات ہے؟ یہ کوئی بات بنتی ہے آپ کی؟ جب بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور ضمیر و مفعول ہوتا ہے تو اس کا معنی موت کے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیند کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے کہ کس معاملات میں نیند استعمال ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا یا بلا لیا، اس کا معنی ہمیشہ موت کا ہی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب قاعدہ سے مراد ہے کہ جو بھی ادب ہے اس میں جو محاورتاً یہ بات استعمال ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے، ضمیر مفعول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کرتا ہے، توفی کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ورڈ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ اگر آپ حدیث کی بات کرتے ہیں جو اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی دلائل رکھتے ہیں پھر حدیث سے، تو حدیث کی تو بھی بات نہیں ہو رہی نا۔ ابھی تو قرآن میں آپ نے رفع کی صراحت ثابت کرنی ہے کہ وہاں سے زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے یہ ثابت کرنا بھائی جان پہلے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو ٹچ نہیں کرنا، کہ دیکھیں میں اپنا بار بار آپ کو اپنا دعویٰ رکھ رہا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع کر لیا۔ اب یہ رفع کہاں پہ ہوا، کس طرف ہوا، کیسے ہوا، یہ بات کی ہے، پہلے یہ تو مان لینا کہ رفع ہوا۔ رفع کس چیز کا ہوا؟ اب میں نے اس کو آپ کو دلیل دے دی، قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر سے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہاں پہ یہود جس چیز کے قتل کے مدعی تھے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ کیا یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روح کے قتل کے مدعی تھے؟ نہیں، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مرکب کے قتل کے مدعی تھے۔ تو اسی مدعی کے قتل کے جو بارے میں وہ اعتقاد رکھتے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ کیسے اٹھا لیا، کہاں پہ لے کے گیا، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے کہ یہ جو آسمان کا لفظ ہے، یہ جو دوبارہ نزول کا لفظ ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو اس کی دلیل میں دوں گا نا۔ اب میں نے جو بات کی تھی کہ آسمان سے نزول ہوگا، اس کے لیے میں احادیث نبویہ رکھتا ہوں
آپ کہتے ہیں کرینے قیاس ہے کہ جی رفع سے مراد ہے وہ کشمیر اٹھا کے لے گیا. بھائی جان رفع سے مراد کرینے قیاس لینا ہے تو کرینے قیاس تو میں یہ بھی لے سکتا ہوں نا, کشمیر کیوں گئے؟ فلسطین میں ہی بھی رہ سکتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھا؟ پاکستان آ جاتے, وہاں پہ نہیں تھا, وہاں پہ سعودی عربیہ آ جاتے, یہاں پہ کرینے قیاس نہیں تھا. کرینے قیاس آپ کے تو پھر وہی ہے نا, اٹکل پچو ہے نا, جہاں مرضی لگا لو. لیکن میں اپنے عقیدے کے اوپر دلیل رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ میری طرف سے جہاں چاہے مرضی چلے جائیں, میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی قید نہیں حضرات مطلوب صاحب کہ آپ نے اپنے عقیدے کو یا میرے دعوے کے رد کے لیے قرآن کے اندر رہنا ہے یا حدیث کے اندر رہنا ہے. میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی شرط عائد نہیں ہے. اگر آپ میرے پہ شرط رکھیں گے تو میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں. میں قرآن سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس چیز کو یہودی مدعی تھے قتل کرنے کے, اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. بس اتنی سی بات ہے. یہ میرا دعویٰ تھا اور میں نے وہ دعویٰ ثابت کر دیا. محترم آپ کا دعویٰ کس بنیاد پہ تھا؟ کیا ٹاپک ہمارے ذہن میں اگری ہوا تھا؟ کس ٹاپک کا میں نے ذکر کیا تھا؟ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, اس کی دلیل میں آپ نے رفع والی بات پیش کی. ٹھیک ہے, تو اسی کی آپ نے دلیل دینی تھی کہ رفع کے معنی سے ان کی حیات کس طرح ثابت ہو جاتی ہے. حیات میں پھر ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں نا, ان کی زندگی ثابت کرنی ہے, ان کا جسم سمیت کہیں پر جانا ثابت کرنا ہے. اگر اپنی طرف آپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں بتانی پڑے گی نا, پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ساری لوازمات آپ ثابت نہیں کریں گے تو پھر تو اس طرح سے کوئی بھی شخص کسی بھی لفظ سے کوئی بھی عقیدہ بنا کر گھر بیٹھ سکتا ہے آرام سے سکون سے کہ بھئی اس کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے توفیق کے ورڈ کو تو چھڑا ہی نہیں بیچ میں, اس پہ تو بحث ہی نہیں کیا آپ نے. جب رفع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کی ہے تو وہ تو موت کے معنی میں ہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بات میں پیش نہیں کرتا, لیکن اور جگہ بھی توفیق کا قرآن کریم میں 23 یا 30 دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے, وفات کے لیے استعمال ہوا ہے. جو زیادہ طور پہ یہ استعمال ہوا ہے ورڈ وہی اسی کا اطلاق ہوگا نا. جو قانونی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی توفیق کرتا ہے زیرو کی تو وہ موت کی طرح ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو آپ نے نہیں چھیڑا. تو توفیق تو ہو چکی تھی محترم ان کی رفع سے پہلے. ٹھیک ہے, وفات ہو چکی تھی, تو آپ رفع کے ورڈ سے محترم کچھ ثابت نہیں کر سکے. تو آپ میرے خیال میں آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں. اگر صرف میں نے بحث کرنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے بعد ہمیشہ باتیں جو ریپیٹ ہونی ہیں. میرے صاحب کاظمی صاحب محل آخری ریٹرن کر دیں, مزید فائدہ کو نہیں بات کرنے کا. اگر ان کے پاس رفع کے معاملے میں صراحت موجود ہے تو بتا دیں, اگر صراحت نہیں ہے تو پھر ان سے جب کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو میں کیا ان سے آرگیو کروں. اچھا جی, چلیں جی, ایک اوپننٹ کی طرف سے میں وہ ضرور ٹرم کلوز کرنے کا آ رہا ہے, ریکویسٹ آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرم تو نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ جب بھی کوئی بندہ بھی فولڈ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مناظرے کو ختم کیا جائے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا 3 ٹرمز کم سے کم ہوتی ہیں. اور کیونکہ ساحل بھائی جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں, بالکل بہیر بھائی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, تو 3 ٹرمز اب شروع ہو گئیں, 2 منٹ کی 3 ٹرمز, 2 منٹ کی 2 ٹرمز, اور پھر 3 منٹ کی ایک ٹرم اور ہوگی, آخری ٹرم جس پہ کنکلوڈ کریں گے. ساحل بھائی اپنی پہلی ٹرم لیں گے, اختتام ہم کریں گے ادنان مطلوب صاحب کے اوپر. تو آپ کی جو پہلی مطلب کہہ رہے ہیں 3rd لاسٹ ٹرم ہے ساحل کالوں بھائی, وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ السلام جزا. دیکھیں اب یہ میرے دعوے کے اوپر اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع تو یہ نہیں تھا, ہمارا موضوع تو وہ تھا. تب نے جب دعویٰ پیش کیا تھا تب اعتراض کرتے نا ساحل کالوں صاحب, یہاں پہ یہ مدعا نہیں ہے. تب آپ کو اعتراض نہ ہوا, تب آپ نے کہا جی قبول ہے. اب آپ کو اعتراض ہونے لگ گیا, جب آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں تو اب آپ کو اعتراض کرنا شروع کر دیا. جی ہمارا موضوع یہ نہیں تھا, آپ کو چاہیے تھا تب بھی یہ اعتراض کرتے کہ ساحل کالوں صاحب یہ جو آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں وہ بات نہیں پیش کر سکا جس کو ادنان مطلوب صاحب نے کہا ہے کہ اس کو آپ نے چھیڑا بھی نہیں ہے. توفع کے لفظ کے اوپر خود انہوں نے قبول کیا کہ توفع کے اوپر جب قرینہ موجود ہو تو پھر اس کا معنی موت نہیں ہوتا بلکہ اور ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, آٹومیٹکلی یہ چیز ثابت ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر توفع کا حقیقی معنی موت نہیں ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں جب قرینہ نہ ہو تو پھر وہ وفات ہے, نہیں قرینہ ہو تو وہ پھر نیند ہے. تو جب ثابت ہو گیا کہ قرینہ ہو تو توفع نیند ہے, قرینہ نہ ہو تو توفع موت ہے, تو حقیقی معنی موت ثابت ہی نہ ہوا. ادنان مطلوب صاحب آپ نے خود تسلیم کر لیا. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے, یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا, اے عیسیٰ میں آپ کو سلا کر پھر سمانوں کی طرف اٹھا لینے والا ہوں, کریں غلط ثابت. قرآن سے یہ معنی آپ نے خود اخذ کیا نا, قرآن سے یہ معنی آپ نے خود اخذ کیا ہے کہ توفع کا حقیقی معنی موت نہیں ہے.
آپ کو اب کرینہ درکار ہے, آپ کو وہ دلیل درکار ہے جس کی بنا پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت کر سکیں کہ یہاں پہ توفی کا وہ معنی لیا جائے گا جو موت کا معنی ہے, نہ کہ دوسرے معنی. وہ دلیل آپ کو دینی ہے. میں آپ کو دلیل کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سے یہ چیز ثابت ہے. آپ کہہ دیں کہ بھائی جان نہیں یہ غلط ہے, ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. میں کہتا ہوں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو سلا کر پھر آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں. اس بات کی دلیل پر میں اب قرآن کے باہر تو نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اس کی بھی دلیل رکھتا ہوں, اس معنی کی بھی دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس. لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف ہوائی باتیں. عدنان مطلوب صاحب رد کریں, باتیں نہ سنائیں. جی محترم, اگر ہمارا ٹاپک طے ہو رہا تھا جی حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ میں تو سمجھا تھا میرے سامنے کوئی مناظر بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ دلائل دینے ہیں. یہ تو ہمارا ٹاپک طے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے قرآن کریم سے ایک رفع کا لفظ دکھانا ہے اور میں نے ہاتھ جاڑ کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. یہ کون سا دنیا میں ایسا کبھی مناظرہ ہوا ہے کہ جو عقیدہ ہی نہیں ہے؟ یہ کسی کا عقیدہ ہے کہ میرا رفع کا لفظ میں دکھا دوں گا قرآن کریم سے, یہ کسی مخصوص شخصیت کے لیے, تو یہ میرا عقیدہ ہے. میرے آگے کوئی دلیل نہ مانگے, آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے, میں نے اس کو کچھ ثابت نہیں کرنا. میں نے تو کہا ہی یہ تھا. یہ کوئی لاجانی سی بات ہے. یہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں یا کہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں, کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں یہاں پہ؟ حیات السلام کا عقیدہ ہے آپ کا. رفع کے معنی سے آپ نے ان کی زندہ جسم میں آسمان پہ جانا ثابت کرنا ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ہر بندہ جو کامن سینس رکھتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, اور ہوتی بھی ہے. لکھا بھی ہوا یہ پیلے رنگ میں مناظرہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رفع لکھا ہوا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو جب رفع کا ورڈ لکھا ہی نہیں ہوا اس میں, جو پیلا جو پھولوں کے ساتھ انہوں نے کاظمی صاحب نے لگایا ہوا ہے, تو اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے. رفع تو آپ کی ایک دلیل کے طور پر ایک چیز آپ نے پیش کی ہے, اس دلیل کی پھر آپ نے وضاحت کرنی ہے. اسے کہاں سے ان کا جسم سے آسمان پر جانا اور ان کی حیات ثابت ہو جاتی ہے کہ 2000 سال سے وہ جسم عنصری کے ساتھ کسی دنیا کے پتہ نہیں کس جگہ پہ کائنات میں کہاں پر ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہوگی. توفی کا آپ کہتے ہیں جو مرضی معنی لے لو, میں تو مرضی, اچھا اس پہ آپ کو بڑا ہے کہ میں کچھ بھی معنی لے سکتا ہوں. میں نے موت کا اس کا معنی بتایا تھا, بیسک معنی. نیند کے لیے میں نے کرینہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں آپ یہ لے نہیں سکتے. کرینہ تو میں نے نیند کے لیے کہا ہے, موت کے لیے تو کہا ہی نہیں ہے. موت کے لیے تو کرینہ نہیں چاہیے, صرف اللہ تعالیٰ کا فاعل ہونا لازم ہے اس کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ فاعل ہوگا, زیر و مفعول ہوگا, اور نیند کا کرینہ نہیں ہوگا, تو اس کا لازمی معنی موت ہے, اور کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کا. شکریہ عدنان مطلوب صاحب. بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا زندہ ہونا ثابت نہیں کر پا رہے. دیکھیں میں نے سورہ نساء کی آیات پیش کی جس کے اندر سے میں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, زندہ تھے نا وہ. یہاں آپ ثابت کریں کہ وما قتلوہ, یقیناً سے پہلے یا اس کے بعد وہ وفات پا چکے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی طرف اپنے طرف رفع کیا. ثابت نہیں کر پا رہے. ایک لفظ انہوں نے لے لیا توفع کے اوپر انہوں نے خود کہا کہ مانتا ہوں کہ اس کا اصل معنی حقیقی معنی موت نہیں, کیونکہ اگر اصل اور حقیقی معنی ہو موت تو پھر چاہے کرینہ ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کو بدل نہیں سکتا. آپ نے کہا کرینہ ہو تو اس کا معنی نیند بن جاتا ہے, تو میں نے کہا میں یہی معنی لے لیتا ہوں. آپ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے, اس کا رد بھی نہیں کر پا رہے. ہاں موت لینا ہے, کیوں؟ اس کی دلیل میں نہیں دوں گا, کیونکہ جی اللہ تعالیٰ فاعل ہو. بھائی یہ قاعدہ کہاں کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے, وہ جگہ بھی تمہیں بتا دو نا کہ یہ قاعدہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر 3 معنی آئے ہیں توفع کے, پورا لینا, نیند, موت, تینوں معنی ہیں. تینوں معنوں کے اندر آپ نے کہا کہ جی میں باضد ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے موت ہی لینا ہے, لیکن کرینہ کیا ہے وہ میں نے بتانا کہ یہ کرینہ ہے, اس کی وجہ سے میں کہوں گا. بھئی میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں قرآن مجید کے اندر سے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ موت معنی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایزا کالا یا عیسیٰ ابن مریم, آپ ثابت کریں کہ یا عیسیٰ ابن مریم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی, ان کی روح جسم سے نکل چکی تھی. میں آپ کا موت معنی لے لیتا ہوں, لیکن دلیل تو دینی پڑے گی نا بھائی جان آپ کو. وداؤٹ دلیل آپ کہیں نہیں مان لیں, ایسا نہیں ہوتا. عدنان مطلوب صاحب میں نے قرآن مجید کی آیات سورہ نساء سے ثابت کیا کہ زندہ کا رفع ہوا, وفات شدہ کا رفع نہیں ہوا, اور جسم اور روح کا رفع ہوا, صرف روح کا رفع نہیں ہوا. قرآن مجید کی آیت سے اندر ہی سے میں نے ثابت کیا. 2000 سال والی بات ہم نے چلے کر دیا, میں اس کو بھی رسپانڈ کر دیتا ہوں. بھائی جان اللہ کے نزدیک اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2 دن نہیں ہوئے ابھی. قرآن مجید کی گواہی دے دی میں نے آپ کو, لے اب وہ اعتراض نہ کرنا اس بات پہ. محترم نے بڑی جی چھلانگ ماری ہے جی, اللہ کا ایک دن, وہ جی انسان پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کا بھی ایک دن بن جاتا ہے.
یہ کوئی کامن سینس والی ہے بات؟ کوئی زیرو کوئی پانچویں کا بچہ بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ بھائی تیری عمر تو ابھی ایک دن ہے، ایک دن بھی نہیں بلکہ 1000 سال اگر ایک دن اللہ تعالیٰ کا، تو کوئی بھی شخص 0.1 دن کی زندگی گزارتا ہے۔ بھائی جسم انسان کا ہے، انسان پہ اپلائی ہوتی ہے سارے واقعات۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جسم بنایا ہوا ہے جس کی مخصوص طبی عمر ہوتی ہے، قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، اور قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ انسان نے اسی زمین پہ زندگی گزارنی ہے اور یہیں پر اس نے مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا جسم ہی نہیں بنایا کہ وہ کہیں اور دوسری جگہ پر رہ سکے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ثابت نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کتنے ہیں اور 2 دن کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ توفی کا میں نے آپ کو بتا دیا، 30 ہر جگہ پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور ضمیر مفعول ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب موت ہوتا ہے۔ اللہ اس کے کوئی سیپریٹ کرینہ ہو، آپ کرینہ دکھا دیتے وہاں نیت کا تو میں مان لیتا ہے آپ کی بات۔ توفی جب بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور انسان تو یہ اصول ہوتا ہے۔ اصول کیا ہوتا ہے؟ کسی بنیاد پر، مثالوں کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ گرامر میں کس طرح سے ورڈ استعمال ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر اصول بنتا ہے۔ یہی اصول بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوگا، ضمیر و مفعول ہوگا، انسان جیسے ہے، تو اس کا معنی جو ہوگا موت ہوگا۔ اللہ اس کی نیند کا کرینہ ہو، نیند کا کرینہ کے لیے وضاحت کرنی پڑے گی کہ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تھی یا اٹھایا تھا، تو یہ چیز ثابت ہے۔ آپ نے تو زندہ سے آپ نے کہا جی اس وقت زندہ تھے جب ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اس طرح تو پھر ساری انبیاء کو اب زندہ مان لیں گے جن کی وفات کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جس ٹائم ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس وقت وہ زندہ تھے۔ یہ کوئی ہے کامن سینس والی بات؟ رفع سے زندہ جسم آسمان میرے بیچارے اچھا جی، آخری ٹرم ہونے لگی ہے شروع۔ جی 3 منٹ میں دونوں کو مطلع کر دوں، آخری ٹرم کے اندر کوئی نئی بات، کوئی نیا حوالہ، کوئی نیا اینگل نہیں نکلنا چاہیے۔ جو ہی نیا اینگل نکلا کسی کی طرف سے بھی تو مجھے 2 ٹرمز اور دینی پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں کوشش کریں، اگر آپ بات کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کنٹینیو کروا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ دونوں نے ایگری کیا تھا کہ 3 ٹرمز ہوں گی تو میں ساحل بھائی کیونکہ آپ کی باری ہے پہلے اور اختتام ہوگا عدنان مطلوب صاحب کے اوپر، تو میں 3 منٹ آپ کے لگاؤں گا۔ آپ نے پوری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے اور کوئی نئی بات جو نہیں ہوئی ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے اس سے پہلے وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنی۔ میں آپ کو 3 منٹ لگاؤں گا۔ اللہ حسن الجزا۔ دیکھیں جی، ہمارے طرف ہر طرح یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ حیات وفات مسیح کے اوپر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، قرآن سے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے قرآن سے آیات پیش کر رہا ہوں، عدنان مطلوب سب رد کیسے کر رہے ہیں؟ جو جی کامن سینس کی بات ہے نا جی، وہ قرین قیاس ہے نا جی، وہ ایسے ہے نا جی، وہ ویسے ہے نا جی۔ بھائی قرآن کی آیات پیش کریں نا، جیسے میں قرآن مجید کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اس کی میں نے دلیل پیش کی۔ سورہ نساء کی آیات 157 تا 158، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو یہود قتل کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما قتلہ وما صلبہ وما قتلہ یقیناً بل رفع اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر تو عدنان مطلوب صاحب یہ ثابت کر دیں کہ جب رفع ہوا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، وما قتلہ یقیناً کے بعد وہ وفات ہو چکی تھی، تو اس کے بعد رفع کا معنی روحانی ہوگا۔ ایک بھی دلیل نہیں پیش کر پائے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا علیہ کے اندر جو ہے نا متوفی پہلے آیا ہے تو متوفی کا معنی موت ہوتا ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ عدنان مطلوب صاحب آپ نے یہ ثابت کرنا تھا میرے بھائی کہ متوفی کا یہ معنی موت یہاں پہ لگے گا، یہ ہے وہ کرینہ جس کی بنا کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں گرامر کے اصول و ضوابط کے مطابق پھر وہ لگانا پڑتا ہے۔ بھائی گرامر کے اندر یہ مجھے اصول دکھائے نا، کس گرامر کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فاعل ہو، نسان ذی اور روح مفعول ہو تو توفا ہے تو معنی۔ یہ گرامر کا اصول مجھے دکھائیں گے تو میں مانوں گا نا۔ اپنی طرف سے اصول بناتے جائیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک اصول بناتا ہوں، پھر مجھے کہیں گے کہ میں نے نئی بات کر دی۔ اس طرح کے اصول اگر میں بنانے لگا نا عدنان مطلوب صاحب، آپ ساری عمر لگے رہیں گے، آپ ان اصولوں کو توڑ نہیں پائیں گے۔ اپنی طرف سے گھر سے بیٹھ کے اصول نہ بنائیں، جو قرآن مجید کے اندر سب کو پتہ ہے کہ 3 معنی ہیں۔ تینوں معنی میں سے آپ نے معنی لینا ہے اگر وفات کرینہ درکار ہے۔ بھائی کرینہ کے بغیر وہ اصول لگ نہیں سکتا۔ تو یہی میرا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع جو ہوا ہے وہ کس سینس میں ہوا ہے؟ وہ اسی سینس میں ہوا کہ جو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، وہ زندہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وفات شدہ کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وفات شدہ کے بارے میں، زندہ شدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ اگر وہاں پہ وفات میں نہ ہو چکا تھا یا وفات ہو چکی تو جسم تو وہی رہنا تھا نا، پھر
اگر وفات شدہ ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام رفع سے پہلے تو جسم تو وہیں موجود تھا، یہود تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ لیں بات پڑی ہے، وفات ہو گئی ان کی، ہم نے تو قتل نہیں کیا، اللہ نے خود ہی وفات دے دی۔ تو یہ ہے وہ کرینہ جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں معنی وفات لے ہی نہیں سکتے، بلکہ یا تو لینا پڑے گا جو اس کا اصل معنی ہے پورا پورا لینا، یا نیند کا، اس کے علاوہ دوسرا معنی آپ لے ہی نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کرینہ ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ میرا دعویٰ تھا جس کو میں نے اپنے قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ایک آیت بھی نہیں، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے، مطلب سب افسوس کے ساتھ۔ جی محترم بار بار کہہ رہے ہیں آیات پیش کی، آیات پیش کی، آیات پیش کی۔ محترم نے صرف ایک آیت پیش کی ہے، وما قتل وما صلبہ علیہ، اور تو کوئی آیت آپ نے پیش نہیں کی ہے۔ تو یہ تو آپ خود ہی اپنے بیان میں غلط بیانی کر رہے ہیں، پھر مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کوئی آیت نہیں پیش کی۔ یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع کا لائے کس نے پیش کی ہے؟ کہ میں نہیں پیش کی ہے، اس کی رد میں کی ہے جس کا آپ ابھی تک رد نہیں کر سکے۔ میں نے کہا جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے زیرو کے لیے اور اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اس کا معنی وفات لیا گیا وہاں پر، اس اصول کو آپ نے توڑا۔ نیند کے لیے کرینہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جب اگر نیند کسی کے لیے اسپیسیفائی کرنی ہوگی، اگر نیند کا معنی آپ نے یہاں سے نکالنا ہوگا، پھر آپ کو اس کا کرینہ دکھانا پڑے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیر و مفعول ہو، جہاں جہاں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہاں پر وفات کی معنی ہے۔ اس سے بڑا قرآن سے بڑا کوئی اصول ہوتا ہے؟ گرامر کی کتاب دکھانے سے بہتر یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کس معنی میں وہ چیز استعمال ہوئی ہے۔ سب سے بڑی گرامر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کس معنی مفہوم میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہے ورڈ کو۔ تو متوفی کا لازم معنی ہے، اور اس کا دوسری آیت میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفات اس کا معنی ہے، اس کا اور کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے، اس کا آپ نے کوئی رد نہیں کیا، صرف مفروضوں پہ آپ بات کرتے رہے ہیں، اور آپ نے جی کہا جی رفع کے ورڈ، صرف رفع کے ورڈ پہ آپ کا تکیہ رہا ہے، اور اس پہ آپ زور لگاتے رہے ہیں کہ رفع کے ورڈ سے ان کا زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، صرف یہ رفع روحانی ہے، اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ قتل اور صلیب دیکھ کے لوگ ان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے لوگوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں۔ ہو رہی ہے کیا نہیں، یہ بات آپ تو نہ نہیں روکیں، آپ نہ روکیں، میں ان کو مجھے 2 منٹ دوبارہ دینے پڑیں گے، سوری، آپ نہ روکیں۔ کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے عدنان مطلوب صاحب، 2 منٹ میں نے دوبارہ۔ نئی بات نہیں کی ہے، پہلی ورڈ میں نے یہ بات کی تھی، پہلی جو چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں، 2 منٹ دوبارہ دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کو ٹوک دیا گیا، معذرت، میں معذرت کرتا ہوں ساحل بھائی کی طرف سے۔ وہ تو رفع روحانی ہے، میں نے چیز ثابت کر دی تھی، پہلے بھی یہ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ کو پتہ نہیں شاید بھول بھی گئے ہیں، میں نے آڈیوز میں اپنی کیا کیا باتیں کی ہیں، آپ اپنے بات پہ ایک آیت پہ آپ کا فوکس تھا جس کو آپ آیات بنا رہے ہیں بار بار۔ ایک آیت آپ نے پیش کی تھی، ایک پڑھ پیش کیا تھا، اسے اپنا پوری جان کے قیدے آپ بنا رہے تھے۔ تو میں نے جو بات پیش کی تھی وہ رفع روحانی کی شروع میں بات کر دی تھی میں نے، کہ رفع درجات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کی طرف کوئی انسان زیرو حرکت نہیں کر سکتا جسم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی طرف کوئی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس کی کوئی طرف نہیں ہے۔ اس طرح انسان کہیں پہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ورڈ سے آپ کچھ بھی معنی اخذ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا عیسیٰ انی متوفی کا ان کی وفات ثابت ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے وفات دی۔ یہودی یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ ہم نے اس کو ڈیتھ دے دیا، اس کو قتل کر دیا، یہ تو یہودیوں کا رد ہے جو آخر میں آپ نے ایڈیشنل پوائنٹ دیا، اس کا میں رد کر رہا ہوں آدمی صاحب، اس لیے آپ ان پہ الزام نہ لگائیے گا۔ یہ ایڈیشنل آپ نے جو بات کی تھی کہ ان کو یہ وہ کہیں گے کہ ہماری تو لاش ادھر پڑی ہے، لاش ایسی نہیں پڑی ہے۔ یا عیسیٰ متوفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے وفات دوں گا، ٹھیک ہے، اور میں تیرے درجات کو بلند کروں گا، کیونکہ درجات ہمیشہ جو ہیں اللہ انسان کے وفات کے بعد ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ تو وفات یا عیسیٰ انی متوفی کا، پھر رافع کو لایا، تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رفع جو تھا صرف روحانی تھا، اس سے زندہ جسم سمیت آسمان میں جانا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہے۔ ایسے خیالات میں رہنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی آپ کی عاقبت نہیں سنورے گی، بلکہ صرف آپ عیسائیت کو مضبوط کریں گے اس سے، اور کچھ اس ثابت نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی کو ظاہر کریں گے جو تمام انبیاء پر ان کو ملتی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا بے چینی سے۔
अच्छा, मैं ना पैनल ओपन करने से पहले बता दूं अरफान बदौर साहब, आपने ये नहीं बतानी थी। आपने 3 बातें नई की हैं, मैंने खुद नोट किया है, साहिल भाई ने इंटरप्ट किया था। कॉमन सेंस की बातें की है मैंने, आयत पेश आपने कर दी है। देखें, चले एक बात तो मैं आपको भी बता देता हूँ, अफजलियत वाला जो एंगल है वो आपने अभी नया शामिल किया है, ठीक है जी। एक तो ये तो आपने इससे पहले अफजलियत वाली बात नहीं की, आपने ईसाइयत वाली बात नहीं की, ना तो ईसाई से मुनाजरा हो रहा है, ना ईसाई आपके साथ बात कर रहा है, ना ईसाई सुन रहे हैं। ये बात हो रही है अहमदियों के और मुसलमानों के अकायद के दरमियान। तो आप इसके अंदर जो अफजलियत वाला एंगल लेकर आए हैं, ये इससे पहले मैंने रोका था। एंड पे तो इन्होंने भी नोट दिया था, वो भी नई बातें थी सारी। नहीं, कोई नई बात साहिल भाई ने नहीं की। अगर अगर उन्होंने की है, अगर उन्होंने की है, सुने, अगर उन्होंने की है आपके मुताबिक, आप वो पेश करें, मैं 2 टर्म्स और दे देता हूँ, ठीक है ना। नहीं, मुझे टर्म वो नहीं चाहिए, बात इधर ही खत्म हो चुकी चले है। अभी, क्योंकि आपने या तो वो आप अपनी बात वापस ले लें, या फिर मुझे 2 टर्म्स और देने दें। चलो ठीक है, मेरी तरफ से वो बात वापस हो गई। चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो ज़ाहिर है कि हमारा जो मनाजरा है वो इख्तिताम पजीर हो गया है, सवाल और जवाब इसके ऊपर होंगे। अहीर भाई, अगर आप अवेलेबल हैं, आपकी बारी पहली है, क्योंकि आप पहले से बैठे हुए हैं। अफजल वड़ाई साहब मेरा ख्याल है सो रहे हैं, वो बात ही नहीं हमारी सुन रहे। अगर अफजल वड़ाई साहब मौजूद हैं तो वो बात ज़रूर करें, लेकिन माइक ओपन करके। नहीं तो अहीर भाई बारी आएगी पहले, फिर उसके बाद आएगी नैना पीर भाई की बारी, फिर आएगी इब्ने आदम भाई की बारी, फिर आएगी जुनैद रफ़ीक साहब की बारी, ठीक है। और एक मैंने सीट ओपन रखी हुई है, ये जमात अहमदिया के लिए मैंने ओपन रखी है। अगर कोई आना चाहे जमात अहमदिया का मेंबर, तो वो इस सीट पर आ सकता है, एक सीट ओपन है जी। अहीर भाई, आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में अपना जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। अच्छा, गुजारिश ये है कि खलीफा वक्त भाई, मसला हो जाएगा कि 2 मिनट में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आप सब भाइयों को दे लें, क्योंकि मैंने कोई सवाल नहीं करना, ना साहिल भाई से करना है इस दफ़ा, ना अदनान भाई से। मैंने अपने पर्सनल नोट्स और अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन लिखी है, और मैंने उसको सामने रखना है अवाम के, क्योंकि फैसला अवाम ने सुन के सच और झूठ का करना है, वो दोनों का कर लेंगे। तो आप बाकी सब मैं भाइयों फिर आपके पास ना आखिर में आता हूँ, कंक्लूड आपसे करवाता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं ब्रॉड भी बंद करूंगा। हमारे पास जो है ना वो 10-15 मिनट और हैं, और उसके बाद मैं बंद करूंगा। डंडा पीर भाई, आप आ जाएं और आप जो बात करना चाहते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं कुरान की एक आयत है, सूरह नाइल की आई थिंक 44 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजाहत जो है वो आपके ज़िम्मे है, ताकि लोग से हम जैसे जो लोग हैं वो उस पर गौर व फिक्र कर सकें। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो दोनों से सेम ही रहेगा। मैं पहले अगर आप इजाज़त दें तो साहिल भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास 2 मिनट है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस चीज़ पे मुत्तफिक है, और कुरान भी यही कह रहा है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर तो साहिल भाई या अदनान भाई के पास कोई तस्दीक है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। साहिल भाई, कुरान की आपने कौन सी आयत दी है? आयात ये हैं, आयत ने दी 157 और 158। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसका तर्जुमा किया, दोबारा करें। जी 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 जी, उसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। और उनके कहने के सबब कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर डाला, बेशक उन्होंने ना कत्ल किया ना उनको सलीब चढ़ाया, ठीक है। और एक मिनट दीजिए, मैं आयत निकाल लूँ। कोई बात नहीं, समझ लागे। इसका मफहूम आपने इसके क्या लिया, आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि ईसा मैंने इसका मफहूम ये लिया है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ जिंदा उठा लिया। इसके ऊपर कोई तस्दीक है अल्लाह के रसूल की? बिल्कुल है जी। बयान करें जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2 जगह पे है, ठीक है। मैं दोनों जगह से आप कहेंगे तो साबित कर दूंगा। आप वो रख दे, मैं अगली नेक्स्ट टर्म पे जो है जब शाह साहब मौका देंगे तो यही सवाल उनके पास लेके जाऊंगा। जी जी, ये मुसनद अल बाज़ार के अंदर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो रवायत करते हैं कि मैंने सादिक मुसद्दूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना दज्जाल यानी गुमराह मसीह मशरक़ की तरफ से निकलेगा, उस वक़्त लोगों में इफ्तराक व इख्तलाफ होगा, वो 40 दिनों में जहाँ अल्लाह चाहेगा पहुँचेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है वो कहाँ पहुँचेगा। उस वक़्त मोहम्मद सख्त हालात का सामना करेंगे, फिर मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। नेक्स्ट गेस्ट आपने लेना ले लें जी। ये हदीस नंबर है मुसनद अल बाज़ार की 9642। जी 9642 ले लें, अगला जब मेरी दोबारा टर्न आएगी आ तो गया है।
اس کے اوپر میں آگے جانے سے پہلے میں عدنان مطلوب صاحب سے پوچھ آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید اس سوال کو کلیریفائی کر دوں جواب کو. نہیں، ایک منٹ، ابھی نہیں آپ نے کر دیا. اب میں عدنان مطلوب صاحب کو موقع، عدنان مطلوب صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ 1 منٹ میں؟ نہیں، یہ تو اپوائنٹڈ قسم کا سوال تھا، یعنی کہ نہیں، اگر آپ چلے نے ٹھیک مجھے ہو موقع گیا، ٹھیک دیا ہو گیا. اگر آپ مجھے رسپونڈ دیا، نہیں کرنا چاہیں تو عدنان آپ بھائی کے ایسے کہہ دیں کہ نہیں کرنا نہیں چاہیں گے. رسپونڈ میں کر دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ 1 منٹ اپوائنٹڈ میں دے رہا قسم ہوں کا، آپ یعنی کو. کہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے سوال تھا کہ آپ کوئی حدیث بھی ایسی دکھا دیں جس سے آپ ان کا جو شاہ صاحب پھر مجھے دیں موقع 2 منٹ اور، میں ان سے بات کر لیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، میرا وہ کوشچن میں ہے نے نا. اسی لیے بولا ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ اس بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے، انہوں نے کہا ہے نہیں. نہیں، تو وہ اب نہیں شاہ صاحب، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ میرا کوشچن ہی جو ہے وہ دونوں سے ہے. وہ ان پہ کیوں کامنٹ کریں گے؟ وہ میرے کوشچن پہ کامنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. دونوں باتیں ہوں گی. وہ کامنٹ کرنا چاہے وہ کامنٹ بھی کر سکتا ہے، آپ سوال کرنا چاہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اب آپ پہلے کامنٹ چاہ رہے ہیں یا پہلے سوال چاہ رہے ہیں، یہ بتا دیں. میں سوال چاہ رہا ہوں پہلے. چلیں ٹھیک ہے، اتنا مطلب ہے میں آپ کا ٹائم کینسل کر رہا ہوں. آپ جتنا ٹائم چاہیں گے جواب کا آپ کو دیا جائے گا کیونکہ آپ سپیکر ہیں. ڈنڈا پیر بھائی کتنا موقع، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو سوال کرنے کے اتنا لیے؟ ہی ٹائم جو ساحل بھائی کے ساتھ لگا. سیم کوشچن ان کے ساتھ ہے میرے. 2 منٹ میں آپ کے لگا رہا ہوں، 2 منٹ میں ٹھیک کر ہو لیں. گیا. جی عدنان بھائی، آپ کے پاس قرآن کی آیت. میں نے بتائی تو تھی، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافیک ولایا. ٹھیک ہو گیا. اس سے آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا آپ نے مفہوم لیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور اس کے بعد ان کا رفع ہوا. اس کی دلیل رسول اللہ سے. رسول اللہ نے وہ جو آیت ہے نا سورہ المائدہ کی آیت 118 ہے ہماری، آپ کی شاید 117 ہوگی، کہ اس کا جو ایک پارٹ ہے وفات کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور تھا میں ان پر گواہ جب تک ان کے اندر رہا، بس جس وقت تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا. ٹھیک ہے، عدنان بھائی، میں نے قرآن کی آیت رکھی تھی کہ اس ذکر کی وضاحت اللہ نے آپ کے ذمہ اس لگائی ہے. آیت کی ذکر تفسیر، ہاں اس آیت کی میں تفسیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ جہنم کی طرف چلائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر چلا اٹھوں گا، اس صحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں. اس پر فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، یہ لوگ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھیر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں وہی کہوں گا جو ایک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا، کنت علیہم شہیدا ما دمتم فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب اے خدا تو نے مجھے وفات دے دی. ٹھیک ہے، سیم ورڈ وفات والا. ٹھیک ہے، وفات ثابت ہوگی حدیث سے بھی اور وہاں سے بھی کہ خدا تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا. تو یہ تفسیر موجود ہے حدیث میں. اب نہیں. آپ کا سوال، اب کاؤنٹر کویسچننگ نہ تو آپ نے ان کو کی ہے تو مجھے بھی نہیں کر سکتے آپ. چلیں، میں اگر آپ اجازت نہیں دیتے، یہ تو آپ نے پھر فہم لے لیا نا. تصدیق کہاں پہ ہے؟ تو فہم انہوں کوشچن نے تو کہاں سے تصدیق لیا پہ ہے؟ ہے. ان کو تو آپ نے کاؤنٹر کویسچننگ نہیں نہیں، اب آپ نے ڈنڈا پیر بھائی آپ نے کاؤنٹر کوشچن نہیں کرنا، آپ نے کامنٹ کرنا ہے. تو میں کامنٹ کے لیے آپ کو 1 منٹ دے دیتا ہوں. اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے، اسے کنکلوڈ کرنا تو میں 1 منٹ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کاؤنٹر ٹھیک ہے. کوشچن نہیں، نہیں وہ کر بات سکتے. ان کی ٹھیک ہے، میں کاؤنٹر نہیں کر رہا. ٹھیک ہوگی بات. میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، اس کے اندر آپ جو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس گفتگو سے آپ وہ کنکلوڈ کریں. جی 1 منٹ. بالکل صحیح ہو گیا. دیکھیں، بات ہوتی ہے بالکل سیدھی اور سٹریٹ، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مفہوم دونوں بھائیوں نے لیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ جو مہر تصدیق ہے وہ رسول اللہ کی ہے. بات ہو رہی تھی کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ٹھیک، زندہ اور فوت شدہ کی. انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ ان کے نبی پاک کے الفاظ سے دی ہے، اپنا مفہوم نہیں بیان کیا اس میں. انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ پھر وہ اپنا توفی کا وہی مطلب لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بحث روٹیٹ کر جائے گی دوبارہ ادھر ہی کہ پھر انہوں نے کہہ دینا قرآن سے یہ بتائیں کہاں پہ یہ ہوا ہے. تو بات جو اگر وہ کلیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یہ دیکھو وہ بتائیں ہمیں اپنی دلیل کے لیے. جزاک اللہ جی.
ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. عدنان صاحب آپ کے مجھے پاس ایک منٹ دے دیں جناب پیر کے کمنٹ کے سوال کے اوپر کمنٹ کرنے کا. میں کمنٹ کے لیے آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں. آپ نے کوشچن نہیں کرنا، آپ نے کامنٹ کرنا. جی میں نے کمنٹ نہیں کرنا، کویشچن نہیں کرنا. دیکھیں میں نے بڑا واضح تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے. اب آسمان سے اتریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر موت واقع ہو گئی؟ نہیں کہا. تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن ابی حاتم کے ساتھ پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی اور تمہاری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کر دیا کہ ان کی موت نہیں ہوئی. ان عیسیٰ لم یمت، اور اس کے بعد نزول من السماء کے لفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گئے. تو بڑا واضح کیتا جی ہمارا الحمدللہ. زبردست ہو گیا. اچھا جی، میں آنا چاہتا ہوں. اب ہیر بھائی نے تو اپنا جو ہے وہ چھوڑا ہے. ابن آدم بھائی موجود ہیں تو عدنان بھائی آپ رسپونڈ کی اجازت نہیں. آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کامنٹ کر سکتے ہیں. میں کامنٹ آپ کو کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو سمپل سی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تحریر کی اپنے ایویڈنس میں پیش کی اللہ تعالیٰ کے حضور، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے معنی پیش کیے ہیں. تو جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اپنی گواہی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو قرآن کریم میں بھی وفات کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا عدنان صاحب، وہ بات اس طرح سے ہے، سوری معذرت کے ساتھ، اگر اس کو کامنٹ نہیں کیا کسی نے، میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلا دوں کہ دونوں کانورسیشن جو ہیں وہ قیامت کے دن کی ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن کی دونوں کانورسیشن آپ رپورٹ کر کے اس کو آپ دنیاوی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ کا جو جواب ہے وہ بھی قیامت والے دن کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آنی ہی نہیں ہے. قیامت والے دن ہر ایک کو موت آ چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ کے واپس آ کے بھی موت آ چکی ہوگی. آپ نے اس پہ بحث کرنی ہے تو موقع مجھے دینا، میں مناظر ہوں نا، مجھے موقع دینا. یہ آپ کیوں کمنٹ کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ موضوع رکھ کے بحث اچھا، میں وہ تو معذرت پتہ نہیں چاہتا ہوں. ساحل کالو صاحب تو ایسی تفسیروں پہ اب آ گئے ہیں کہ جن کا نہیں ایک منٹ عدنان بھائی نہیں، تان نہیں کرنا. میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے نا مختصر کرنا تھا اس بات کو، میں نے اس لیے وہ بتا دیا. میرا خیال ہے کہ ساحل کالو کاؤنٹر مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ کو کاؤنٹر کرنے کا اتنا ہی حق تھا تو نہیں، میں نے آپ کو کامنٹ کی اجازت دی تھی. آپ نے کامنٹ میں نے اپنی کمنٹ اپنی حق دلیل کے حق میں دینا ہے نا. اور کس چیز پہ میں یا تو ان کی بات پہ کمنٹ کر سکتا ہوں یا اپنے حق میں دلیل دے سکتا ہوں. سر کامنٹ دلیل نہیں ہوتی. آپ کو وہ موقع مناظرے میں ملا تھا، آپ نے وہاں پر یہ پیش نہیں کی، رائٹ؟ آپ نے یہ جو ساری باتیں ابھی پیش کی جا رہی ہیں حدیث کی. چلے ٹھیک ہے، میں حذف کرتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے جی، معذرت. ٹھیک ہے جی، ختم ہو گئی بات. میں آپ کی طرف نہیں آ رہا. یہ آپ نا اینڈ پہ جب کامنٹری ہوگی نا اس کے اوپر، تو کامنٹری کے اندر یہ ایڈریس کر دینا آپ. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ نہ کریں اس کو، وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو فاؤل پلے مان لیں. جی ابن آدم بھائی موجود ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی. 2 منٹ ہیں. کامنٹ یا کوشچن؟ تھوڑے سے کامنٹ ہے اس کے اوپر، وہ کمنٹ کرنا چاہیں گے تو کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توفی کا مطلب صرف موت ہے یا وفات ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے تو نہیں لے سکتے. اب سادی سی بات ہے کہ جب سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سلیب دی گئی. تو کیا اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو موت دے دی گئی؟ نہیں کہا گیا. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ایک شخص کو نہ قتل کیا گیا، ایک شخص کو نہ سلیب دی گئی. تو یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ شخص زندہ ہے. مجھے عدنان صاحب بتا دیں کہ اگر جب کسی کو قتل بھی نہیں کیا گیا، کسی کو سلیب بھی نہیں دی گئی، تو وہ شخص کی حالت کیا ہوگی؟ وہ زندہ ہوگا کہ وہ فوت شدہ ہوگا؟ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب رفع کے مطلب اس کو اپنی طرف درجات بلند کر دیے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رفع کا مطلب جو ہے ایک بہت واضح آیت ہے، اس کو اپنی طرف درجہ بلند کر دیا کہ اس کو نہ قتل کیا گیا نہ اس کو سلیب دی گئی، بلکہ کیا کیا گیا؟ اس کو اپنی طرف درجہ بلند کر دیا گیا. کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب جب دوسری آیت کی آتے ہیں، سورۃ آل عمران کی بات کرتے ہیں یہ آ کے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان سے کافروں سے پاک کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ خطرہ آپ کو جسمانی ہے یہاں پہ،
اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانی اس کی درجات بلند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں سے پاک کیا، کافروں سے بچایا. تو کافروں سے بچانے کے لیے ان کو موت دے دی، وہ کافروں سے بچ گئے. اور ان کو موت کدھر جا کے تھی؟ وہ جا کے ادھر کشمیر میں جا کے تھی، یا تو ادھر ہی موت دے دیتے. تو آپ کہتے ہیں جی صاحب کے سامنے فوت ہو گئے ہیں، بات ختم. ان کی بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی، نہ تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. ابھی ساحل بھائی نے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ ہیں کہ ثم ینزل عیسی ابن مریم من السماء. یہ اکثر بولتے ہیں آسمان کا لفظ کدھر ہے، کلوز کریں، آسمان کا لفظ کدھر ہے. کلوز کریں، کلوز کریں. جزاک اللہ جی. بس میرے آخری دو کمنٹ ہیں اس کے اندر کہ یہ جو حدیث کے اندر جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ وہاں پہ کدھر ہیں، تو وہی الفاظ ادھر اسی آپ کو دیے جا رہے ہیں. اور ڈنڈا پیر صاحب کی جو بات ہے کہ جی آپ نے جو تصدیق کرنی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنی ہے. یہ بتا دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو موت دے، وہ فوت ہو گئے. کوئی ایک لفظ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ فوت ہو گئے واضح لفظوں میں. جزاک اللہ. اچھا چلیں، میں کامنٹ تھا آپ کا، اس پہ میں رسپونڈ ضروری نہیں ہے سمجھتا. اگر ضروری سمجھتا ہے کوئی تو اسپیکر بول دے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کا کامنٹ تھا وہ لے لیا ہم نے. اچھا جی، اب میں آتا ہوں. یہ رونن صاحب آئے ہیں، یا یہ آپ کو میں بعد میں موقع، رونن بھائی آپ کو بعد میں موقع دیتا ہوں، آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں. جنید رفیق بھائی بیٹھے ہیں ہمارے پاس کافی دیر سے. جنید رفیق بھائی آپ 2 منٹ میں کامنٹ یا کوشچن جو بھی کرنا چاہیں وہ کر لیں، اسپیکرز اویلیبل ہیں. جنید رفیق بھائی موجود ہیں آپ؟ جنید بھائی موجود ہیں؟ جنید بھائی 1، جنید بھائی 2، جنید بھائی نہیں ہے. اچھا جی چلے میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں. رونن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا عدنان کی طرف. سورہ مائدہ جو قرآن میں 110 آیت، اب مجھے پتہ نہیں اگر یہ آپ لوگوں نے ڈسکس کر لیا تو میں نے ابھی جوائن کرے. تو سورہ مائدہ کی 110 آیت میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں سے مکمل نجات جو ہے دی تھی، جہاں یہودیوں نے انہیں چھوا بھی نہیں. تو اگر جماعت کا یہ ایمان ہے کہ انہیں صلیب پہ چڑھا گیا تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صلیب پر چڑھایا گیا، اب وہ ایریلیونٹ ہے اگر بعد میں اتارا یا نہیں، لیکن اگر چڑھایا گیا تو یہ پھر سورہ مائدہ کی 110 آیت کا کیسے ریکنسائل ہوتی ہے، جب وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہود انہیں جو بنی اسرائیل ہیں وہ ان سے جو ہے ان کا کفف آئی تھنک ورڈ ہے، کفف ہوگا. تو اس کا اگر آپ ذرا جواب دے دیں پلیز. یہ دام مطلب صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بات ویسے آپ نے سن لی ہے، کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کا بچانا ہوتا ہے اسے لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی کوئی چھو بھی نہیں سکتا یا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کا بچانے کا وعدہ تھا ان کے ساتھ بھی. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کفار جو ہے کسی بھی حد تک ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے یا ان کو نہ کسی طرح کا نہ ایذا نہیں پہنچا سکتے تھے. کچھ نہ کچھ تو قریب آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر معجزانہ طور پر ان کو بچاتا ہے، اور یہی یہاں پر ہوا. تو میرے خیال میں آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ لی ہے. دوسرا، ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کو بالکل ہی صلیب پہ چڑھایا بھی نہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پر نہیں اٹھایا گیا. یہ چیز قرآن کریم میں ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ ان کا کچھ اور مطلب نکالنا ہے وہ نکال لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا یا نہیں چڑھایا گیا. اس سے ہمارے عقیدے کا لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ بات ہے جو یہ ہے کہ ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کی وفات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی رونن بھائی، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ میں تو بس یہی کہوں گا کہ کامنٹ انہوں نے کر دیا ہے، مجھے اس پہ ہے ریزرویشن ایک، لیکن میں ابھی اس میں نہیں الجھنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ رفع کا جو معنی لیتے ہیں، میں کامنٹ کر دوں ہوسٹ ہونے کے ناطے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ویسے میرا خیال ہے ساحل بھائی اگر اس کو رسپونڈ کر دیں آپ کی بات کو. ساحل بھائی، صلیب پر چڑھایا نہیں گیا. ناظرہ بھیجنا شروع ہو جائے گا، آپ اپنا جیسے چل رہے تھے آپ ویسے ہی چلیں. اگلے چلے ٹھیک ہے، میں اینڈ پہ میں رونن بھائی، میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صلیب پہ چڑھائے بغیر رفع کی ضرورت، یہ اس کے اوپر بات ابھی بعد میں ہم کر لیں گے. بہت ضروری نقطہ ہے آپ نے جو اٹھایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. چلیں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اہیر بھائی، مائک از شاہ یورز. صاحب وہ جانے سے پہلے ساحل بھائی نے جو 2 حدیثیں دی ہیں، میں کائنڈلی یہ ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس کے ریفرنس دے دیں.
ताकि हम क्रॉस चेक भी कर लें कि आया ये सही हदीस है या जो भी है। जज़ाकल्लाह। जी पहले हदीस जो मैंने पेश की थी कि फिर ईसा इब्ने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे, मुस्नद अल बाज़ार के अंदर हदीस नंबर है 9642, दोबारा नोट कर लें, 9642 हदीस का नंबर है, किताब का नाम है मुस्नद अल बाज़ार। जो दूसरी हदीस मैंने रिवायत पेश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो क्या नाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके ऊपर मौत नहीं आई और वो वापस आने वाले हैं। ये हदीस आपको मिल जाएगी जनाब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी, तफसीर तबरी के अंदर भी। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47 है, ठीक है। यही आयत या ईसा इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ी को लैया की आयत के तहत ये हदीस हज़रत हसन से मरवी है, जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। जज़ाकल्लाह। जी ठीक हो गया जी। अहीर भाई आपने सबसे आखिर में बारी मांगी थी, आपको मैं देता हूँ बारी। आपने मेरा ख्याल है क्वेश्चंस नहीं करने आपने। अहीर भाई का कमेंट लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ माजरत के साथ जी साहिल कि यहाँ पे जो कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक इन्होंने अपनी तरफ से पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने कहा कि मैं वही कहूँगा जो ईसा इब्ने मरियम ने कहा था। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें वजाहत क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात वही कहूँगा। मैं ये कमेंट सेक्शन बंद हो चुके हैं, मैं अपनी वजाहत के लिए अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। कमेंट्स खत्म हो गए अदनान साहब, आप अगर कोई कमेंट करना चाहें लास्ट तो वो कर लें, उसके बाद फिर मैं पैनल ओपन करता हूँ और अहीर भाई ने भी अपना कंक्लूजन देना है और साहिल भाई ने भी देना है। आपको कुछ कहना है अदनान भाई, कोई आपको? ठीक है, जो अगर जिक्र जो जनरल आप लोगों ने किए हैं वही मैं अब दोबारा से कमेंट उन्हीं पे कर देता हूँ फाइनल अपना, फिर मुझे इजाज़त दे दीजिएगा आप। क्या आप लोग हदीसें भी जो पेश की हैं उसमें भी जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाने का जिक्र नहीं है। अगर आपको किसी अपने जो कुरान में जो आपने दावा किया था उसकी तायद में कोई हदीस आपको पेश करनी भी चाहिए थी तो ये पेश करनी चाहिए थी कि उनका जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो। अदामी दावा वो नहीं था। आप देखें, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ मेरे भाई, प्यारे भाई, सुने मेरी बात सुने। साहिल का दावा, मैं आखिरी कमेंट जो भी करूं मैं चला जाऊंगा, आप उसका रद्द करते रहिए बाद में। चलें जी 2 मिनट आखिरी कमेंट करने नहीं 2 मिनट ले लें, 2 मिनट ले लें, 2 मिनट ले लें जी, 2 मिनट ले लें, ये लें 2 मिनट में लगा रहा हूँ, आप खुल के बात करें, मैं नहीं टोकूंगा। और ये भी अगर हदीस आपको देनी भी चाहिए थी जो प्रोमिनेंट साय सिद्धा है उसमें से आपको निकाल दें। इतनी बेशुमार हदीस है, उनमें एक भी हदीस में आसमान का वर्ड साबित नहीं लिखा हुआ। ना तो मिर्ज़ा साहब के दौर में था, मिर्ज़ा साहब तो अपने दौर में भी चैलेंज करते रहे थे आसमान का वर्ड आप हदीस नहीं दिखा सकते। ये बाद में मेरे ख्याल में ये चीज़ें सारी अखज़ की गई, लेकिन अगर हैं भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो तमाम अम्बिया को आसमान से नज़ूली मानते हैं रूहानी तौर पर। जिस तरह से अल्लाह ताला का जो बुलंदी है आसमान से मंसूब है, इसी तरह से हम उनके रूहानी वजूद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से मानते हैं और तमाम अम्बिया को। तो रूहानी तौर पर ये बात की जा सकती है। आपने जो चीज़ साबित करनी थी, जिसके लिए आपको सराहत ज़रूरी थी, वो थी जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाना। ये जो सलूक था किसी भी नबी के साथ इतने लंबे अरसे तक नहीं हुआ, ना किसी तौर पे साबित है, ना किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ कभी भी। तो ये चीज़ आपको साबित करनी थी, कुरान करीम से सराहत करनी थी। और अगर सराहत तो आप एग्री कर रहे हैं मौजूद नहीं थी, उसके तायद में आपने कुछ हदीस ऐसी अननोन सी बुक से आपने कोई ढूंढी है, वहाँ पर भी जिंदा जिस्म समेत आसमान का जिक्र नहीं है। आपको सिर्फ धोखा लग रहा है उनके नज़ूल के वर्ड से, वो फिर एक लंबी बहस हो जाएगी, फिर हदीस पर हम जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर उनके 2 खुलिये भी बताए हैं, उनकी उम्र भी बताई हुई है। तो ये सारी फिर वो आगे से बहस हदीस पर आ जाएगी जो कि ज़न्नी इल्म है, ठीक है। उससे आप कामिल तौर पर अपना अकीदा कोई अखज़ नहीं कर सकते। आपने अकीदे की बुनियाद ढूंढनी है कुरान करीम से, फिर उसकी सपोर्ट में आप हदीस पेश कर सकते हैं। और ये जो आपने अकीदा रखा हुआ है इसकी सॉलिड रीज़न इसमें इफ़ एंड बट्स बिल्कुल भी ना हो, वो होने चाहिए कुरान करीम से, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी 2000 साल तक रहने का, क़यामत तक रहने का या जब भी आने का वादा किया गया हो, ठीक है। जिस्म समेत पर कहीं जाने का जिक्र किया कि अल्लाह ताला का वजूद भी कहीं पर है और हज़रत ईसा अलैहि सल्लम कहाँ पर है, ताकि किसी को कोई किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। ये चीज़ आपको साबित करनी थी, जिसमें मेरे ख्याल में आप लोग कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसे 2 मिनट मुझे मिल सकते हैं? ठीक हो गया है, ठीक हो गया अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप बैठना चाहें वेलकम, लेकिन अब कमेंट्स अब मैं आपसे नहीं लूँगा क्योंकि आपने अपनी आखिरी टर्म ले ली है जी। साहिल भाई 2 मिनट ले लें
جزاک اللہ۔ میں صرف ابھی شاہ صاحب کو ویلکم کر جی دوں شاہ صاحب آگے، میں جلدی جلدی کر لوں شاہ صاحب کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے میرا بنتا جی نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو موقع پورا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں اہیر بھائی کو موقع دوں گا، بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو بہت دیر سے روکے رکھا ہے۔ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ اہیر بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا اور پورا پھر آپ سے بیان اس پہ لیا جائے گا جو بھی آپ اس پہ جاری رہا، آرام سے تسلی سے ساتھیوں کو بولنے دیں، میں ادھر ہی جزاک اللہ، بہت شکریہ استاد محترم۔ اچھا جی ساحل بھائی جی دو جناب، منٹ میں جزاک 2 اللہ، منٹ لگا نہیں رہا، آپ کمپلیٹ کریں بات اپنی۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ دیکھیں یہاں پہ جب ڈنڈا پیر بھائی نے کہا کہ یہ جو آپ مفہوم لے رہے ہیں یا عیسائی متوفی کا ورافی کا یا کس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹمپ ہے، سٹمپ کے اوپر انہوں نے پھر لفظ توفی پیش کر دیا کہ دیکھ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اب یہ نہیں بتانا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی وفات کے لیے پیش کی تھی یا کسی اور بات کے لیے پیش کی تھی۔ اگر میں پوری امت قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ بات ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت حدیث کے اندر اپنی وفات کے لیے یہ استدلال پیش کیا تھا یا اس بات کے لیے پیش کیا تھا کہ اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، یہ تھی وہ وجہ جو اب اس کا سیاق و سباق دیکھیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحاب ساتھی جن کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ گناہ گار ہیں، اگر یہ غلط ہے تو ہی اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ توفی آیا ہے تو وہاں پہ معنی موت لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت نہیں لیتے، تو جناب زمان گزارش اتنی سی ہے کہ آپ کو بھی مسلم ہے کہ توفا کا ایک معنی نہیں ہے بلکہ بہت معنی ہے جن میں نیند پورا لینا اور وفات ہے۔ اب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں وفات؟ کیونکہ یہاں قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا اس کی وجہ توفی کا معنی موت کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ زمر کے اندر انک میت وانہم میتون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفا کا جو لفظ آیا ہے وہ وفات آیا ہے، لیکن کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، چونکہ آپ مانتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر ان کی وفات ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آپ قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت اس طرح کی پیش کر سکتے ہیں جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ مات بات سیکھے ماضی کے لیے استعمال ہوا ہو؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے پوری امت قادیانیت کو۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں جناب کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھ کے غلط عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہمارے ساتھ قرآن سے بات نہیں کر سکتے حیات وفات مسیح کے اوپر، تو آج آپ کو یہ بھی ثابت کر دیا کہ کس کے پاس دلائل تھے، کس کے پاس دلیلیں تھی اور کس کے پاس کیا تھا۔ الحمدللہ جی اتنی ہی گزارش ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ بھی قیامت کا ہو رہا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی قیامت کے دن ہی فرما رہے ہیں۔ ہمارا کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے، اپنی طبعی موت یہاں پہ مرنا ہے، اور ان کو مسلمانوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھ کے ان کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک جہاں پر ہے نیکسٹ ٹو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دفن بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ قرآن سے ثابت، اپنا احادیث سے ثابت ہے رسول اللہ کی۔ اہیر بھائی معذرت میں وہ بات کہنا بھول گیا یار، معذرت کے ساتھ ایک ویسے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک کہا چیلنج دیا کہ جب اللہ تعالیٰ فاعل ہو، مفعول جو ہے وہ زیرو ہو، تو وہاں پہ موت کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی لیا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کرینہ ساتھ ہوگا تو وہ اگر نیند کا کرینہ ہوگا تو معنی نیند ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ کرینہ لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر کرینہ وہاں پہ رفع کا ہو تو وہاں پہ معنی موت ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری امت قادیانیت کو چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیر ہو، مفعول ہو اور رفع کا کرینہ ہو تو وہاں پہ معنی موت کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ پورے قرآن مجید کے اس کے برخلاف ایک آیت پیش کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ اہیر بھائی the mic is yours and proceed as you will. اہیر بھائی کی آواز مجھے نہیں آ رہی یا کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ ہلو ہاں جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اہیر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی اہیر بھائی مائک از یورز اینڈ ڈو ایز یو ول۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ چونکہ وہ ہینڈ فری وغیرہ میں نے نہیں لگائی ہوئی ہے تو وہ نا اس کو سپریس کر دیتا ہے جب اسپیکر سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے خاموشی سے یہ ساری گفتگو سنی اور آپ سب میرے سے زیادہ ذی علم اپنا علم والے حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بھائی ہیں سارے۔
गुजारिश करूंगा ये चंद अदना सी गुजारिशात हैं, इसको सामने रख देने दें और इसके अंदर कहीं पे भी मेरी कोई तस्हीह बनती हो तो उसको नोट कर लिया जाए और ज़रूर इसी रिकॉर्डिंग के अंदर, ताकि इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शामिल हो जाए ताकि आने वालों के लिए उसमें हेल्पफुल मवाद हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब, और ये मैं चूँकि वो चले गए हैं और मुझे पता था उन्होंने चले जाना है, इसको कमेंट समझें जो भी समझें, मैं अपने भाइयों से और अपने उन मुखलिस अहमदी दोस्तों से ये थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगा हूँ जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो ज़ाती अना का मसला बना के ऐसी चीज़ों में नहीं आते कि जीत गए फूल मार दो, ये कर दो वो कर दो, जो वाक़या ही समझना चाहते हैं। ये डंडा पीर भाई की तरह 7.5 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, आपने इस पे सोचना है और गौर करना है और ख़ुद फैसला करना है। कोई ज़रूरत नहीं किसी को सच्चा कहने की, किसी को झूठा कहने की। सबसे पहले एक कमेंट के ऊपर गुजारिश है, ये नीचे एक साहब बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिस्मानी रफ़ा पर ईमान था तो आप अपनी वफ़ात होने वालों को दफन करके हराम काम कर रहे हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि किसी की वफ़ात हो जाए तो उसे रख दिया करें 2-4 महीने, क्या पता अल्लाह आसमान पे उठा ले। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी ये अकीदे लिए फिरते हैं कि एक मर्द हामला हो सकता है, आप भी अपने बच्चों की शादी करके हराम काम कर रहे हैं, घर में बैठ के इंतज़ार करें, बच्चा कभी ना कभी हो जाएगा। सुकून है, शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, ये मुनाजरा हुआ, आप सब ने सुना, माशाल्लाह। साहिल भाई सलाम पेश करता हूँ आपकी हिम्मत और हौसले को। इल्मी मुकाम तो अपनी जगह, उस पर तो सब ने कॉमेंट कर दिया, लेकिन जो हौसला है, अल्लाह जानता है कि मैंने किस तरह माइक बंद करके सब्र रखा है। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। आपके हौसले को सलाम है कि इन लोगों की ये गोल गोल जलेबियाँ और सर्कुलर रीजनिंग आप इतनी देर तक सुनते रहते हैं और फिर भी अपना जज्बात पे काबू रखते हुए इन्हें कोशिश करते हैं कि कुरान से जवाब दें, और सामने से एक आयत तक नहीं आती। क्या बातें आती हैं, तानो तशनी, इधर उधर की बातें, बार बार कभी आवाज़ को बुलंद करना, कभी नीचे करना, कभी ताना मारना और नकल उतारने तक भी बात की। मैंने एक एक अल्फाज इनके नोट किए हैं, अभी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहली तो एक उसूली बात यहाँ पे इस चीज़ पे समझ लें कि ये आज 100 साल से ऊपर अरसा हो चुका है। और ये जब काज़मी भाई ने कहा कि दोस्त बैठे हैं, आज मुनाजरे का माहौल है, किसी ने करना हो तो आ जाएं, मैंने उधर ही रखा कि एक दरीना ख्वाहिश है कि कोई हज़रत इनमें से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के किरदार पे बात कर सकता है। आपने देखा हमेशा की तरह अपने फेवरेट टॉपिक हयात व वफ़ात ईसा पे आ गए। मेरा एक बुनियादी सवाल अहमदी दोस्तों आपसे, 100 साल से ऊपर गुजर चुका है और आप ये मुनाजरे देख रहे हैं, क्या वजह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के किरदार पे बात नहीं हो सकती और हज़रत ईसा पे ही बात फंसी खड़ी है? मान लें, फ़र्ज़ कर लें एक मिनट के लिए हज़रत ईसा फौत हो गए, मिर्ज़ा साहब ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी कैसे बन गए भाई? ये जो पूरा जोर इस चीज़ पे लगाया हुआ है, वो नबी कैसे बन गए? आना पड़ेगा आपको, उनके दावे को सही साबित करना पड़ेगा, उनके किरदार को अंबिया वाला दिखाना पड़ेगा, वो आप करते नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने फरमाया जनाब, दूसरा पॉइंट, इन्होंने हमारे साहिल भाई को बीच में फरमाया, अब टाइम तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा है आप लोगों का, रफ़ाए ईसा का, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा आप लिए फिरते हैं जो आज से पहले ना किसी ने सुना, ना किसी ने देखा, दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी मिलती। ये जनाब अभी मैंने जो जिक्र किया, ये जिस शख्स को नबी मान के सारा दिन हमें गालियां देते हैं, हम सबको काफिर कहते हैं, कुफारे मक्का से मिलाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, क्या उनके अकीदों पे कभी आपने गौर किया? आपने कुरान, और साहिल भाई ने तो आयत दी ना आपको, कुरान की आयत आपको जनाब दी और आप उस पर ठट्ठा और मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना मुश्किल है? आप तो होते तो आप कह देते कि आदम का पैदा होना यार ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये कोई हो सकता है कि भला माँ और बाप के बगैर कोई पैदा हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं। ये जो हमें बार बार ताना देते हैं कुफारे मक्का, मुनकरीन की तरह वाले, तो एतराज आपके हैं कि ये जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। भाई अल्लाह ने की है, किससे झगड़ा करना है आपने? अल्लाह से करना है। इनसे सवाल पूछा गया कि रसूलुल्लाह का इसके ऊपर आप कोई हुक्म दिखा दें, क़यामत का बयान उठा के लिए। मैंने वो पॉइंट लिखा था 8.5वां, वो काट दिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने पहले ही बता दिया। क़यामत का बयान उठा के लिए लो जी फौत हो गए, भाई वो तो हम सब मानते हैं, फौत हो जाएंगे उस दिन, तो सब फौत हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। उसका क्या करना है? उससे ये कैसे साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2025 साल पहले फौत हो गए थे? अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा है जनाब आपका, जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। हुजूरे वाला, दुनिया में कहीं पे ये मिसाल भी नहीं मिलती कि किसी मर्द ने कहा हो मैं प्रेग्नेंट हो गया, 10 माह हमल रहा और खुद से खुद को पैदा कर दिया। दुनिया में इससे तो ये जान छुड़ा लेते हैं ना, कह के ओ जी ये कैसी बातें हैं, ना करें की खुद हमें बोलने नहीं देते, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकीदा, बार बार दोहराऊंगा इनके ये अल्फाज ताकि आप गौर रखें। ये बताइए कि आज से पहले कमोबेश 1,24,000 नबी पैगंबर
ان ہستیوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ میں غیر حقیقی ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، حقیقت کوئی نہیں، میں ایک سایہ ہوں؟ یہ کتنی بڑی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے اور کتنا غیر معمولی عقیدہ ہے جسے آپ لیے پھرتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر یہی ماننا ہے کہ ایک کام کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے بھی ہوا ہو، آپ دنیا میں اس کی مثال دکھائیں. عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ جانے کے لیے مثالیں مانگ رہے تھے، دنیا سے دکھائیں. آپ بھی دکھا دیں اس طرح کی بات کسی نبی نے کی ہو. نہیں جی میں حقیقی نہیں ہوں، غیر حقیقی، غیر تشریحی، مطلب غیر ہی غیر ہے، حقیقت سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ایک غیر حقیقی شخص کو لے کر آپ حقیقی مسلمانوں کے اوپر سارا دن زبان درازیاں کرتے ہیں. اور کل ہم نے دکھایا، عامر بھائی نے حوالہ کہا کہ اگر ان کو خاموش نہیں کروا سکتے جو مسیح موعود پہ گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یا مر جاؤ یا مار دو. خود کچھ بمبار آپ نے تیار کیے ایک غیر حقیقی شخص کے لیے. سبحان اللہ، یہ ایکسٹرا آرڈنری باتیں نہیں ہیں. آ جائیے تیسرا پوائنٹ، آسمان پر کیا کھاتے ہیں. سبحان اللہ، میں انتظار ہی کر رہا تھا، مناظرہ شروع ہوا میں انتظار کر رہا تھا کب یہ بات آئے گی کہ درزی کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ویسے ہی سوال ہیں جیسے ملحدین کرتے ہیں، کیا اللہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ اندازہ کریں، اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس نے ماننا ہو وہ، میں اپنے دوست کی، میرے ایک دوست کی بات کوٹ کرتا ہوں، وہ موٹے موٹے نشان دیکھ کے مانتا ہے. اور جس نے ضد کرنی ہو وہ کیڑے نکالتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بتائیں تو نا ویسے اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ ویسی ہی باتیں ہیں. وہ اللہ جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے عیسیٰ کو کیا کھلاتا ہوگا، اس کے کپڑے کون سیتا ہوگا، وہ آسمانوں میں کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ اللہ جس نے بغیر کسی ستون کے یہ پلینٹ آپ کا، یہ ارتھ اور یہ باقی سارے سیارے، یہ سورج، یہ جناب آپ کی یہ اسپیس ٹائم فیبرک کے اوپر تیر رہے ہیں. کون سا ڈنڈا اس کے نیچے دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے نا، اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. اس اللہ پہ آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی آسمان پہ کھڑا کدھر کیا ہوگا حضرت عیسیٰ کو؟ آسمان پہ کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں، آسمان پہ زینے ہوتے ہیں. یہ ہے جناب والا وہ لوگ جو سوال کیا کرتے تھے. جناب ہمیں کہتے ہیں موٹا موٹا مان کے یقین کر لیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کفار مکہ والے اعتراض اور ابو جہل والے اعتراض. میں کہتا ہوں اگر یہ اعتراض کرنا آپ کا جائز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلاتے پلاتے کیا تھے، بتائیں ان لوگوں کا قصور کیا تھا جو کہتے تھے ہم نہیں مانتے بھی اللہ کیسے مردہ زندے کرے گا. آپ کے اصول پہ تو وہ لوگ پکے مومن تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھی ہماری عقلوں میں نہیں آتا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، بھلا کیسے زندہ کر دیے جائیں گے. جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زندہ شخص کو بھلا کیسے آسمانوں پہ اٹھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں وہ باریکیاں جو ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ جناب باریکیاں نکالتے ہو، موٹے موٹے نشان نہیں مانتے، اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں مانتے، باریکیاں نکالتے ہو. اچھا پھر یہ فرمایا انہوں نے کہ آپ نے ایک بات کر دی جی رفع، اور آپ سارا عقیدہ لے کے کھڑے ہو گئے. یہ بھی تو بتائیں نا کدھر کو رفع ہوا، کتنی سپیڈ پہ ہوا، کس سائیڈ کو ہوا، ڈائریکشن کیا تھی، اینگل کیا تھا، لے کے کون جا رہا تھا، سواری کیا تھی. جی جناب آ جائیں اسی اصول پہ آ جائیں تو آپ ہر دوسری اللہ کی ہوئی بات کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیں. مثلا مجھے یہ بتائیں کہ فرشتہ موت کا جب روح لے کے جاتا ہے، بتائیں مجھے کتنی سپیڈ سے جاتا ہے، کہاں کو جاتا ہے، وہ کون سی جیل ہے جس میں جا کے روحیں رکھی جاتی ہیں، یا وہ کون سا ڈبہ ہے جس کے اندر بند کی جاتی ہیں. بھلا روح تو جو ایک غیر جسمانی چیز ہے اس کو فرشتہ کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ لیں جی 200 سوال اور تیار ہیں، لیکن یہ سوال ہیں کفار مکہ کے، یہ سوال ہیں منکرین کے. میں حیران ہوں. ایک جگہ ہم پہ یہی اعتراض، ہاں جی حوصلہ رکھیں، میں خاموش رہا ہوں، وہ سیشن ختم ہو گیا ہے، میں تقریر ہی کر رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کر رہا ہوں. جس کو نہیں سننی چلے جائیں آپ، کیونکہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہیں وہ باریکیاں جو منکرین نکالتے ہیں، نکالتے چلے جائیں. 200 باریکیاں آپ اس طرح نکال لیں. مثلا جنت کہاں پہ ہوگی؟ اتنی دور ہبل ٹیلیسکوپ نے اتنی دور دیکھ لیا ہے، ہمیں تو جنت ہی نہیں نظر آ رہی، ہمیں تو فرشتے نظر ہی نہیں آتے ہیں. کیا فرشتوں کا وزن ہوتا ہے؟ وہ کس چیز پہ ٹھہرتے ہیں؟ بھائی لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تو کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، یہ تو انسانی عقل سے بعید ہے، یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. بھلا یہ فرشتے کیسے آتے جاتے ہیں؟ پتہ کر دو انکار بھائی، پھر ہر چیز کا انکار کر دو آپ. اچھا جی چوتھا پوائنٹ، کشمیر کا معاملہ قدرتی ہے، ہر انسان مان سکتا ہے. آپ کا عقیدہ غیر حقیقی ہے، اس کے لیے صراحت کی ضرورت ہے. بالکل ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، میں نے لکھ کے رکھے ہیں. انہوں نے فرمایا آپ کا ایک غیر حقیقی عقیدہ ہے جس کے لیے صراحت کی ضرورت ہے. اور قربان جاؤں ان اداؤں پہ، خود ایک غیر حقیقی نبی کو مانی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. پانچواں پوائنٹ، تھرڈ لاسٹ ٹرم تھی جب ان کی، انہوں نے کہا کہ ساحل صاحب آپ کا تو رویہ یہ ہے کہ میں بس دعویٰ رکھوں گا، دلیل نہ مانگے میرے سے. یہ تو ایک لا یعنی بات ہے. جناب ابھی آپ کے دوست گئے، انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے دعویٰ رکھ دیا، موٹے موٹے نشان دیکھنے ہیں، ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو یہ باریکیاں اور یہ کیڑے نہ نکالو.
बारीक बातों में ना पड़ो। ये तो रवैया आपका है जनाब अभी। यानी ऐसे ही सवाल जब हम करते हैं तो आप कहते हैं मुनकरीन है, जैसे आप ईसा अलैहिस्सलाम और उनके रफा के बारे में कर रहे थे। हम करें कि मिर्जा साहब की ये छोटी छोटी बातें और उनके झूठ और उनकी किज़ब बयानियां, इस पे आप जवाब दें उम्मत को, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो मुनकरीन का रवैया है। हम आपको क्यों ना कहें कि आप मुनकर कुरान है, कि आप अल्लाह ने कहा उठा लिया, आप कीड़े निकालने बैठ गए। छठा पॉइंट, बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत, हमें मुझे याद नहीं किस भाई ने उठाई, लेकिन इतनी प्यारी बात उठाई, और इसके ऊपर मैं अभी आपको साइंटिफिक एविडेंसेस देता हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही है अदनान साहब? चले मैं नाम ले लेता हूं उनका, जो भी अहमदी थे, कि अल्लाह का एक दिन अल्लाह के यहाँ वो 50,000 सालों के बराबर है इंसान के, या 1,000 साल के बराबर गालिबन उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा हजरत ईसा को तो अभी 2 दिन हुए हैं। 1,000 लगा लें, मैं 50,000 की भी दिखाता हूँ, अभी आपको आयत दिखाता हूँ। अच्छा 1,000 वाला लगा लें, 1,000 साल के बराबर है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो अभी अल्लाह के यहाँ उस वक्त में गुजरे हुए 2 दिन हुए हैं, फकत 2 दिन हुए हैं। तो आप ये खाने, कपड़े, दर्जी, इन झगड़ों में पड़ गए हैं, ये क्या मामला है? तो इसके ऊपर जनाब ने आगे से बाकायदा ठट्ठा किया, हंसने लगे, मजाक बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुफारे मक्का करते थे, हंसते थे इन बातों के ऊपर। ओ यार ये कोई बात है भाई, हम फरिश्ते हमें क्यों नहीं आगे, हमसे खुदा खुद बात कर ले, कोई फरिश्ता आके हमें बता दे। ये क्या बात हुई कि हमारे ही जैसा एक खाने पीने वाला इंसान है वो हमें अल्लाह की बातें बताता है। बिल्कुल वो रवैया इन्होंने इख्तियार किया। वो कुरान की आयत बता रहे थे हमारे भाई और ये हंस रहे थे। आए मैं आपको दिखाता हूं, अल्लाह अकबर। सूरह मारिज, सूरह मारिज आयत नंबर 4, फरिश्ते और रूह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरिश्ते और रूह उसके पास चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के मुकाबले में 50,000 साल का वो सफर है जहां से फरिश्ते आते हैं एक दिन में। आओ जी, रस्ते ढूंढ रहे थे, रस्ते दिखाओ हमें, किन रस्तों से अल्लाह ने उठाया, कहां से आते जाते हैं जी, आप बताओ। फिर इनको बहुत शौक था कि जी दुनिया में मिसालें नहीं मिलती। ये जनाब दुनियावी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। 1000 साल वाली भी है, वो है सूरह हज की 47 है, ठीक है। Indeed, a day with your Lord is like 1,000 years of what you count. दोनों में से जिसको मर्जी आप मान लें। अब आ जाएं इस कॉन्सेप्ट को, ये दुनिया से मिसालें मांग रहे थे कि कॉमन किसी इंसान के समझ में आने वाली बात हो। अब मुझे नहीं पता, अहमदी पढ़े लिखे होते हैं, साइंस से इनका कोई लेना देना होता है। हमने सुना तो है इनमें से एक को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। अब अभी पता चल जाता है, टेस्ट कर लेते हैं क्या इनको फिजिक्स की कोई हाव नाव है, कोई इज्जत है कि नहीं है। जनाब ये आइंस्टाइन साहब, और कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। गौर रखिएगा, जो दोस्त पढ़े लिखे हैं जरा इसको गौर से समझिएगा, सुनिएगा। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी और कहा कि टाइम इज रिलेटिव, द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द स्लोअर टाइम पासेस फॉर इट कंपेयर्ड टू समवन एट रेस्ट। तर्जमा कर देता हूं जनाब आपकी खिदमत के लिए। एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करता है उसके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है बिलमुकाबल एक ऐसे ऑब्जेक्ट के जो रेस्ट पे है। समझ आई? नहीं आई, गुजर गई ऊपर से, कोई मसला नहीं, मैं कोट करता जाता हूं, समझदारों को आ जाएगी। आगे चलिए, दुनियावी मिसाल मांग रहे थे ना, ये माना ताना कॉन्सेप्ट है आज की प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर। टाइम डायलेशन एक हकीकत है जिसके ऊपर ये ठट्ठा और मजाक करके कुरान की आयत का मजाक बना के चलेगी। स्टीफन हॉकिंग ये अभी गुजरे हैं जनाब। The faster an object moves, the slower time passes for it. This is not just a matter of clocks running slow. All processes are affected. कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि घड़ियों की सुइयां भागने लग जाती हैं, हकीकत में ऐसा होता है कि उसके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है। और अब आप कुरान की वो आयत ज़हन में रखें कि फरिश्ते हजारों साल का जो सफर है उसको एक दिन में तय कर लेते हैं। ठीक, आगे आ जाए जनाब। और ये मशहूर बात है, ये आपने सुन रखी होगी कि नासा के वो एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के होते हैं, उसके अंदर होते हैं, उनकी ज़िंदगी कि उनका अगर एक कोई जुड़वा भाई हो, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी जाती है, वो ज़मीन पे मौजूद हो तो उनके मुकाबले में जो स्पेस स्टेशन में को 10-15 साल गुजार के अगर आ जाए तो उसकी ज़िंदगी उसके मुकाबले में चंद सेकेंड्स वो उसके ऊपर टाइम स्लो गुजरा होगा। ठीक है। उसके बाद इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे ये मोबाइल हर वक्त जो अपना जीपीएस लोकेशन लेते हैं, ये डिफरेंट 33, 34, 35, 40 बाज़ औक़ात 50 सैटेलाइट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनसे कनेक्ट होते हैं और उनसे अपना सिग्नल लेके अपनी लोकेशन को मुतय्यन कर रहे होते हैं। जनाबे वाला इन सैटेलाइट्स का टाइम
कंटिन्यूसली वक्फे वक्फे से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि वो स्पेस में है, जमीन के मुकाबले में, हम लोगों के मुकाबले में स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके ऊपर टाइम स्लो हो जाता है। 14,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ऑर्बिट के अंदर ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से उनका टाइम स्लो हो जाता है। और इसकी पूरी कैलकुलेशन है, -7 माइक्रो सेकेंड्स पर डे, इतना फर्क पड़ता है। और साल के बाद ये फर्क सेकंड्स में हो जाता है, उनकी क्लॉक्स को एडजस्ट किया जाता है। इस फर्क को उठा के अब आप ले जाते जाएं और जरा सोचें अपनी बंद अकलों को खोल के कि आसमान कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहला आसमान दूसरे के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक बड़ा रेगिस्तान, उसके अंदर छोटी सी अंगूठी, दूसरा तीसरे के मुकाबले में छोटी सी अंगूठी। मैं तो इसको जल्दी से कंक्लूड करता हूं, हत्ता कि यानी 7वां आसमान, और फिर अल्लाह का अर्श और कुर्सी के मुकाबले में ये पूरी कायनात ऐसे एक बड़ा सा रेगिस्तान और उसके अंदर एक छोटी सी अंगूठी। लगाएं अपने अकल के घोड़े, दौड़ाएं और देखें कि ये किस तरह से टाइम ये होता है। मगर नहीं, मानना नहीं, चूंकि कीड़े निकालने। कुरान की आयत भी दिखा दी और शौक था कि दुनिया से मिसालें दिखाएं, दुनिया से, साइंटिफिक वर्ल्ड से आपको मैंने दिखा दी। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज नील डिग्रेस टाइसन की मौजूद हैं, जाके आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। उसके बाद आ जाए जनाब, लास्ट टर्म के अंदर इन्होंने कहा कि एक आयत से दुनिया जहान के अकीदे घड़ लिए। साहिल साहब, आपने एक आयत से, एक लफ्ज से, रफा से दुनिया जहान के अकीदे घड़ लिए और आप क्रिश्चियंस को मजबूत बना रहे हैं, ईसाइयों को, जिस पे टोका हमारी होस्ट ने टोका कि आप किधर जा रहे हैं जनाब, यहां पे तो ईसाइयों की बात ही नहीं हो रही। चलो ले आए थे, अब सुनते जाएं। हमने एक आयत से दुनिया जहान के अकीदे उठा लिए। आपने किस आयत से जनाब मिर्जा साहब को नबी माना? आपने कुरान की किस नस से यह माना कि नबी गैर हकीकी भी होते हैं, तो गैर तशरीही भी होते हैं, वो जिल्ली और बरूजी भी होते हैं? दिखाइए। हमने तो कुरान की एक आयत से अकीदा उठाया ना, और ऐसा ही होना चाहिए। और आपने तो बगैर आयतों के उठा लिया जनाब। ना सिर्फ अकीदा उठाया, पूरी एक उम्मत खड़ी की आपने अपनी, और लोगों पे कुफर के फतवे थोपे आपने। मेरे प्यारे, कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर कीजिए। हम अर्ज करते हैं, फिर शिकायत होती है आपको। और आखिरी 7.5वां पॉइंट, वही सवाल। 130 साल गुजर गए हैं। हुजूर, कब होगी उस शख्स के किरदार पे बात जिसकी वजह से हम सब काफिर हैं? कब होगी बात, कब आएगा वो वक्त? जज़ाकल्लाह दोस्तों। जी, शाह साहब को मौका देते हैं। जी शाह साहब, आपने मनाजरा सुना साहिल कालू भाई का अदनान मतलूब साहब के साथ? मैं देख रहा था कि आप मुसलसल सुन रहे थे, तो आप उसके ऊपर जो भी बयान करना चाहें, हम यहाँ पे हमतन गोश सुनेंगे इंशाल्लाह। मौजूद हैं आप, प्लीज़ बात कीजिए। शाह साहब, माइक म्यूट है आपका। जफरुल्लाह शाह साहब, मेरे ख्याल से नहीं अभी। हाँ, थोड़ा वो चले गए, आई थिंक सो। एनीवेज, बस मैं यही कहूँगा, लोग कॉल्स भी कर रहे हैं। डंडा पीर कॉल में ले रहा हूँ। जी 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 जी, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? कुछ कहना चाह रहे हैं आहिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूं, असल में जब आप बोलते हैं वो माइक में आवाज आती है और वो साइलेंट कर देती है टिकटॉक। अच्छा, एक पॉइंट जस्ट, और अभी किसी ने कमेंट भी किया थे, ईसा अलैहिस्सलाम तो इंसान थे। जी जनाब, इंसानी एग्जांपल आप ले लें। बगैर खाए पिए सैकड़ों साल अगर कोई शख्स जिंदा रह जाए, बगैर खाए पिए, और बाल भी ना बढ़े, नाखून भी ना बढ़े, असहाबे कहफ, जज़ाकल्लाह, इतना ही कहूंगा। आप बताएं। वो तो इसकी भी तावीलें करते हैं, हर चीज़ की तावील कर जाते हैं। मैं दोबारा से मैं कहता हूँ कि जफरुल्लाह शाह साहब, आप मौजूद हैं सर? अस्सलाम। जी जी, शाह अब साहब, आदमी जी शाह साहब साहब, वेलकम वेलकम। शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मनाजरा सुना, ठीक, बहुत क्या अच्छा आप लगा। कमेंट देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह हाँ, कीजिए। नहीं, मैं वो पहला मुनाजरा नहीं सुन सका, आखिरी लम्हात पर आया था। तो आप कोई सवाल है तो फरमाइए, नहीं तो कंटिन्यू रखिए। जज़ाकल्लाह, मैं सुन रहा हूँ। नहीं शाह साहब, मैं सिर्फ ये कि हमने 2 मुनाजरे आज हुए हैं। एक हुआ है सदाकत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब पे, वो हुआ था अजीम भट्ट साहब के साथ, जिसके अंदर अजीम भट्ट साहब अपने रवायती अंदाज में किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। बस वही, मैं 1850 से शुरू हो रहा हूँ और देखें मैं 1902 तक पहुँच गया हूँ। किसी ने अगर तफसीर की है तो वो आके बयान कर दे। वही सेम जो एक रटा रटाया उनका तरीक़ाकार है रवायती अंदाज में अगले बंदे की। हालांकि दावा भी हमने खुद किया था, क्योंकि दावा तो उनसे कभी उन्होंने लिए नहीं, और उसके भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे।
دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ساحل کالو بھائی سنیں جی ہاں انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی سیکنڈ مناظرہ جو تھا وہ عدنان مطلوب صاحب کے ساتھ ساحل کالو بھائی کا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو تھا وہ حیات عیسیٰ پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور دعویٰ بھی جو تھا وہ ساحل کالو بھائی نے کیا ہوا تھا، اور اس کا جو تھا ابھی کوشچن آنسر ہم لے رہے تھے، تو اس سے ریلیٹڈ جو نقطہ ساحل بھائی نے پیش کیا تھا وہ پیش کیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 سے، جی جی اور وہی نقطہ جو کہ آپ بھی متعدد بار بیان کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اپنی زبانی آپ اس کو مختصر ذرا کنکلوڈ کر دیں، اور میں اس وقت کالز نہیں لوں گا بھائیوں کسی کی بھی، کیونکہ مجھے اس کے بعد براڈ کاسٹ کو کلوز کرنا ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کسی براڈ کاسٹ ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب آپ کو جی موقع ہے ہاں میں پلیز۔ عرض کرتا ہوں، اصل میں بنیادی طور پہ پہلے جو یہ فلما توفیتنی کی جو بات کرتے ہیں، تو ایک تو توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، یہ بات میرے خیال میں یہ بھی مانتے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہو تو کیا دونوں کے لیے ایک ہی معنی ہوگا؟ تو قرآن کا اجازی پہلو دیکھیے کہ اگر آپ یہی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے 117 اور 116 اور 117 دیکھیے، اس میں دو الفاظ ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اب نفس کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نفس ہے کیا اس میں آئے گا؟ نہیں۔ تو بظاہر الفاظ ایک جیسے ہوں لیکن معنویت، اب جب فلما توفیتنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو توفی ہے وہ تو سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں توفی ہے لیکن موت آپ دکھائیے، وہاں تو ہے وما قتلوہ یقینا، ہو جسم روح دونوں زندہ، اور اسی زندہ کو بر رفعہ اللہ الیہ، یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب کاظمی صاحب اور دیگر حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو شہید کے الفاظ ہیں قرآن پاک، یہ ہے کی پوائنٹ، سارے حضرات جب بھی ڈسکس کریں، ایک شہید سورہ مائدہ میں، ایک شہید سورہ نساء میں۔ یہ کاظمی صاحب اور ساحل کالو صاحب، یہ آپ کی توجہ ہے اس طرف جو میں عرض کر رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بالکل بالکل۔ یہ مناظرے میں آج بیان ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہاں یہ پوائنٹ ہاں میں عرض کر، یہ اصل کی پوائنٹ، یہ بنیادی جو پتھر ہے، جب اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو ادوار ثابت ہوتے ہیں، اور اتنا یہ واضح اور کلیئر ہے۔ یہ جو سورہ مائدہ میں ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ جو للناس ہیں یہ نصارہ ہیں، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا ٹھہرایا تھا۔ تو جب یہاں للناس، الناس جو ہیں یہ نصارہ، اس سے کوئی قادیانی بھاگ نہیں سکتا، میری کئیوں سے بات ہوئی ہے، وہ چاہے آدھا گھنٹہ لیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مائدہ میں جو شہید ہیں وہ نصارہ کے لیے، یہ بات کلیئر ہے سارے حضرات کو کہ یا اس پر کوئی جی کوشچن؟ جی بالکل۔ اچھا، جو نساء کا شہید ہیں وہ دیکھیں، میں آج پڑھتا ہوں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ شہید بھی قیامت کا ذکر ہے اور وہ بھی قیامت کے دن گفتگو ہے، وہ شہید نصارہ کے لیے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے جس کو کبھی اگنور نہ کرے مبلغین ختم نبوت۔ وہ جو شہید مائدہ میں ہے وہ نصارہ کے لیے، یہ شہید اہل کتاب کے لیے، اور قرآن پاک اہل کتاب کا جب ذکر کرتا ہے تو یہود و نصارہ دونوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مائدہ کے شہید فقط نصارہ کے لیے، نساء کی 159 کے شہید اہل کتاب کے لیے۔ کیوں؟ غور کریے، جو قادیانی کہتے ہیں عقل کیوں نہیں کرتے، کرو عقل، سوچو سمجھو۔ وہاں صرف نصارہ کے لیے شہید، یہاں دونوں کے لیے شہید۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا، اور یہ بھی میں آپ کو قرآن کا اجازی پہلو یہ بھی بیان نہیں کیا جاتا لیکن میں عرض کروں گا، قرآن کھولیے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا ہے
اور عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں 4 مرتبہ جواب دیا. دیکھیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا؟ قُلْتَ، اس کا جو روٹ لیٹر ہے قاف واو لام. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالا، وہی قول سے، سبحانک ما یکون لی ان اقولا، یہ بھی قول سے کہ میں کہوں ایسی بات، ما لیس لی بحق، ان کنت قلتہ، پھر کہنے کی بات ہے. یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا علم تھا نہیں تھا، یہ تو گفتگو سوال ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے یہی پوچھا کیا تو نے کہا تھا. اب وہ کہنے کی بات کو عیسیٰ علیہ السلام آگے بیان کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 117 جو شروع ہوتی ہے نا، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. تو یہاں پر وکنت علیہم شہیدا، یہ جو شہید ہیں یہ توفی سے پہلے کے شہید ہیں، فلما توفیتنی سے پہلے شہید ہیں. لیکن وہ جو ہے نساء میں، وہ جب دوبارہ ان کا آنا ہے تو وہ یہود و نصارہ دونوں کے لیے شہید ہوں گے. وہ اس دو، تو اس سے ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، ایک توفی سے پہلے اور ایک توفی کے بعد. اب یہاں توفی کا معنی ہم قبضے میں لینا، یہ اٹھایا جانا کیوں کرتے ہیں کہ بر رافع اللہ، رافع ماضی ہے، یہ عمل ہو چکا ہے. تو یہ قرآن مجید ہی سے اگر رہیں تو وہ پھر سورہ ملک کی جو 2 آیتیں ہیں وہ 7 آپ نے کوٹ کی ہوں گی، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمر. یہاں پر بھی آپ نے زور دینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی تو آسمان کی طرف، جب مخلوق کی طرف نسبت کی تو زمین کی طرف. یہ ہے کی پوائنٹ یہاں پہ، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ، ساتھ دے تمہیں، أَن يَخْسِفَ بِكُم، کم کی ضمیر مخلوق کی طرف ہے، ارض. جب ارض کا ذکر کیا تو بندوں کا ذکر کیا، جب اپنی بات کی تو آسمان کی بات کی. اتنی واضح طور پر قرآن پاک جو ہے. دوسری مثال دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جہاں پہ 144 ہی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. اب مسجد قبلتین میں نبی پاک زمین پر ہیں، اللہ کی نسبت کس طرف کی؟ آسمان کی طرف. تو جو بندہ ہے، قرآن واضح اور محکم آیات ہے، بندہ زمین کی طرف نسبت، اللہ اپنی آسمان کی طرف نسبت کر رہا ہے. تو ان کے واضح اتنی آیات کے ہوتے ہوئے نہ منوانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا. تو جزاک اللہ کاظمی صاحب، اور آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. جاری رکھیے گا. بہت خوبصورت پوائنٹ، بہت ہی زبردست پوائنٹس دیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی یہ آہیر بھائی اپنے چینل پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ انہوں نے پوری ریکارڈنگ کی ہے اس کی، اور ہم بھی اس کو ڈال دیں گے. تو یہ جو شاہ صاحب نے جو 2 بہت ہی زبردست نقطے بیان کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ضرور جو ہے نا وہ فردر آگے لے کے جانا چاہیے اور مناظروں میں اس کو شامل کرنا چاہیے. شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ بہت زبردست شاہ صاحب، جزاک اللہ. اچھا ایک چیز تھی، ایک شاہ صاحب کی خدمت اختصاص میں سوال تھا اور ایک کامنٹ تھا. میں اپنی بات بعد میں کرتا ہوں. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ تو ماشاء اللہ ان کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کی رگ رگ سے واقف ہیں. شاہ صاحب مجھ خاکسار کو یہ بات سمجھا دیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دنیا جہان کی بحثیں کرتے ہیں، اس شخص کے کردار پہ کیوں نہیں بات کرتے جس کی وجہ سے یہ سارا رولا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ابھی ایک تو جناب ساحل کالو صاحب، وہ جو وڑائے صاحب کی موسیٰ صاحب سے میری گفتگو پلیز وہ تو علیحدہ نکالیے گا. ضرور میں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے یہ اس حد تک اب شکست خوردہ ہیں. میں نے مرزا کا ترجمہ ان کے سامنے رکھا آیت میثاق النبیین کا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. تو یہ موسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں آل عمران کا میثاق اور سورہ احزاب کی 7 کا میثاق ایک. میں نے کہا نہیں جی، جو ٹیکسٹ ہے نا، متن کانٹینٹ ہے وہی وہاں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس میثاق کی علت ہے کہ ایمان لانا اس رسول پر، اس کی مدد کرنا. اور یہ جو میثاق ہے احزاب کا، یہ ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. اس کی جو علت ہے، ریزننگ ہے، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے. تو اب میں نے وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے مرزا کا ترجمہ لگا دیا. اب غور کریں، جب میں نے مرزا کا ترجمہ لگایا تو پتہ ہے موسیٰ کہتا کہ شاہ صاحب آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں. آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں مانتا. اس مصنف آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں
नहीं मानता इस मुसन्निफ को। मैंने कहा आपका मूसा साहब आपका सवाल आ गया, फिर करें सवाल, ये आप इसको मानते? मैंने कहा इसको नहीं मानता, ये सारे गवाह हैं। मैंने सवाल किया मूसा साहब आप इस मुसन्निफ को मानते हैं? यकीन जानिए आहिर साहब बिल्कुल गुंग हो गया, जवाब नहीं दे, रिकॉर्डिंग मौजूद है। देखिए इससे बड़ी इनकी शिकस्त क्या होगी जब ये कहते हो मिर्जे की किताबों की तरफ ना जाना, तो तुम तो मुकदमा उसी वक्त ही हार गए हो। कोई मुसलमान ऐसा है जो कहता हो कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिटरेचर के हजूर के जो साबित शुदा आदिस सैया हैं, आदिस मतवातर, उनकी तरफ ना जाना? अगर कोई मुसलमान ये कहेगा तो वो तो केस अपना हार गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम ये खुद बयान कर देते कि मिर्ज़ा इस काबिल नहीं है कि उसको मैदान में लाया जा सके। बस यही आप समझ लें, उसका किरदार इस काबिल नहीं है कि किसी बज़्म में उसका तज़किरा किया जाए, इसलिए ये बेचारे घबराते हैं। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अहिर भाई, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें? अफजल बड़ायर साहब तो मुझे लगता है कि सो गए हैं, वो तो माइक बड़ी देर से नहीं अनम्यूट कर रहे। एनीवेज मेरे पास यहाँ पे काफ़ी रात का वक्त हो गया है, मैं वाइंड अप करूँगा। अहिर भाई आपके एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर साहिल भाई के, फिर शाह साहब से ही इख्तिताम करवाएंगे। चलें, शाह साहब जो है वो तशरीफ ले जा चुके हैं। अहिर भाई कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह। काज़मी भाई शाह साहब की बात को ही सेकंड करूंगा कि मसला सारा सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम हैं, जितने भी अदयान हैं, मज़ाहिब हैं, इवन के वो कल्ट्स हैं, इंतहाई नोटोरियस किस्म के इस तरह के जत्थे और ग्रोह मौजूद हैं, इवन के शैतान की पूजा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी जाके आप सवाल करें ना कि जनाब तुम शैतान की पूजा क्यों कर रहे हो, कुछ उसके दिफा में, उसके डिफेंस में कुछ रखो। यकीन करें वो भी घड़ के कहीं ना कहीं से कोई जवाब ले आते हैं। इंतहाई माजरत से ये बात कर रहा हूँ, कोई मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन ये कौम हमने वाहिद ऐसी देखी है, जनरल पब्लिक भोले अहमदियों को निकाल के बात कर रहा हूँ। इनके दो फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनको मैं इनकी बैसाखियां कहा करता था, इजराए नबूवत और वफात। यकीन करें इसी के इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और इसके ऊपर इनके खलीफा साहब ने भी इनकी सरजनिश की थी कि ये क्या है भाई, ये कौन सी प्रोग्रेस है, ये अहमदिया स्टूडेंट्स को क्या बनाया जा रहा है, कुएं के मैकेनिक बना रहे हैं आप, कि इन दो बातों के अलावा गोया कुछ नहीं बचा हमारी अहमदियत में। और हकीकत बात यह है कि आजकल इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता। इन दोनों मुनाजरों में भी मुझे यही कुछ नजर आया, बहस बनाए बहस, कोई आगे से ताने, इधर उधर की बातें, ये वो, कोई पॉइंट की बात पे नहीं आना। और लुब्बे लुबाब जिन सब बातों का निकल रहा है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम फौत भी हो जाए, नबूवत जारी भी हो जाए, फिर भी ये सवाल तो खड़ा है, सांप बन के आपके आगे खड़ा है कि जिस शख्स को आप लाना चाह रहे हैं उसका किरदार इस काबिल है कि जनाब वो इस मसलक पे तशरीफ फरमा हो सके। कोई जवाब नहीं आगे। उसके ऊपर एक ही जवाब मिलता है, जी या तो नबी मान लो, नहीं मानोगे तो फिर तुम लोग बस मुनकरीन हो, कुफारे मक्का हो, फलान फलान है। भाई ऐसे तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी दावे कर रखे हैं, अगर आप उनका इनकार करते हैं तो बस आप फिर मुनकरीन है। अगले का कह देना ही काफी है कि मैं अल्लाह की तरफ से, वो जो मर्जी ओल फोल कहता रहे आप मान लें। ये मसला है शायद, यही कंक्लूजन है मुझे तो जो समझ आया है इधर इस आज के सेशन में भी और इस पूरे सफर में, कि भाई सिर्फ ये वक्त का ज़िया है, और ये लोग एक मुर्दा गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं कि किसी तरह प्रेजेंस रहे हमारी दुनिया में, हमारी को वैल्यू रहे, हम रेलिवेंट रहें कि हाँ जी हम हैं, और हम बहसों और मुनाजरों में लगे हुए हैं, और जनाब मुंह बंद कर दिए, फलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दलाइल के नाम पे वल्लाह कुछ नहीं है इनके पास। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। साहिल भाई नीचे एक सवाल आया है, इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दें। वो कह रहे हैं कि जो आपने किया मसनद अल-बज़्ज़ार की, उसकी सनद के ऊपर कोई कलाम है या नहीं है, इस पर कमेंट। जी मैं बता देता हूँ, ये रवायत जो है वो सही मरफू मुत्सिल रवायत है, ठीक है, जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आसमान से नाज़िल होंगे। इसकी रवायत के अंदर जो रावी हैं, पहले रावी को छोड़ के बाकी जितने भी रावी हैं वो इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम की जो है ना वो रावी हैं। जो पहले रावी अली बिन अल-मंज़र है, वो भी तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा ने उनसे रवायत ली हैं, और किसी किस्म की उनके ऊपर जरा नहीं है। मोहम्मद बिन फ़ज़ैल जो दूसरे रावी हैं, उसकी इमाम बुखारी ने 18 के करीब उनसे रवायत मरवी हैं, ठीक है। और जो इमाम बुखारी की अपनी सही बुखारी के अंदर जो आखिरी रवायत है ना उनकी, उसके अंदर भी यही रावी है मोहम्मद बिन फ़ज़ैल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे रावी हैं, तीसरे आसिम बिन कुलैब, ये भी सही मुस्लिम ने इनसे 28 के करीब रवायत ली हैं। तो ये भी जो है ना वो मुस्तनद रावी हैं। इनकी रवायत, इस रवायत के ऊपर किसी रावी के ऊपर भी कोई किसी किस्म की जरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दें, क्योंकि इससे अपने सनद के ऊपर बात की है।
عدنان مطلوب نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا تھا جی لے کے آئیں تو صحیح ستہ سے لے کر آئیں. یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے جو کہ یہ قوم پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی حدیث ہم جس بھی کتاب کی ہوگی چاہے وہ جہاں سے بھی ہو روایت, ہمیں اس کی سند سے غرض ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز کون سی کتاب میں کس محدث نے لکھی ہے. ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول ثابت ہے. ہاں جی وہ ثابت ہم کر سکتے ہیں. اگر کسی قادیانی میں ہمت ہے وہ آئے اس حدیث کی شاہ جی دیکھیں گفتگو کرنا چاہے. اب شاہ جی دیکھیں جس بات کے اوپر امت قادیانیت کا پورا عقیدہ کھڑا ہے, چاند گرہن سورج گرہن صحیح ستہ میں ہے نہیں ہے, اور وہ حدیث جس کے نہ وہ حدیث ہے, وہ ایک جی قول ہے, نہ وہ حدیث ہے نہ وہ صحیح ستہ کے اندر ہے. امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہیں, صحیح ستہ کے اندر ہے نہیں موضوع روایت ہے. تو لینے کے اصول اور ہیں, دینے کے اصول اور ہیں. بس مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم نے ماننا نہیں تو اعتراض وہی اہیر بھائی والی بات کہ نکتہ چینیاں جتنی مرضی کرتے جاؤ, ماننا کیوں نہیں ہم نے. بہت زبردست. نہیں آسمان کے لفظ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کوئی جرح موجود نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی جرح موجود نہیں ہے. اچھا جی چلیں جی. اور یہ میں ساحل بھائی یہ بات جی تو اپنے اہیر بھائی آپ کچھ میں کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں جسٹ ایڈ کر رہا تھا کہ یہ بات تو اپنے آپ میں ہی انتہائی مذہب کا خیز ہے کہ یہ مان لینا کہ کل کا کل جو دین ہے اور جو مسائل ہم لیتے ہیں وہ صرف صحیح ستہ میں ہی, اور کوئی کہیں پہ کوئی حدیث نہیں آپ کو ملا. یہ کس نے بتا دیا ان کو خواب میں آ کے بتا گیا ان کو, کہیں ہمارے علماء نے کچھ لکھ دیا ایسا کہ بھائی اس کے باہر سے کچھ آ جائے, سند بھی ٹھیک ہو سارا کچھ ٹھیک ہو تو لیکن نہیں ماننا کیونکہ ہم نے 7 کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں کہ بس یہی کل دین ہے. یہ کس نے بتایا؟ اگر ہے تو میری رہنمائی کر دیں پلیز. بس خود کے گڑ کے خود ہی گھر میں بیٹھ کے سور منا لیتے ہیں. اچھا جی چلیں جی, یہ بات ہوئی, آج 2 مناظرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی دوبارہ سے بیٹھیں گے. پورا موقع دینے کی کوشش کی گئی. آپ لوگوں کا دوستوں کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں کلوزنگ پہ جا رہا ہوں. تو بس یہ جو حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے راسخ کر دے, اور جو بات ہم نے جس بات میں یا اپنی کم علمی کم فہمی کی وجہ سے ہمارے منہ سے نکل گئی ہو کیونکہ غلط ہو, ہمارے دلوں سے اللہ محف فرما دے, ہمیں اللہ معاف فرمائے. اور اس طرح سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کرنے کی, نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ, السلام علیکم. نے خواب دیکھا اس کے بیٹے نے. بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے نا, آپ اس کو فرعون مت کہیں, ہم فرعون حضرت موسیٰ والے کو کہتے ہیں. اس وقت کا بادشاہ ہے وہ. اس نے وہ خواب دیکھا, وہ آدمی تھا. اس کی آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی جیسے چیز لکھی ہے قرآن کریم میں اس کی تعویل نہیں ہو سکتی. نہیں وہ انسانی, دیکھیں انسانی واقعہ الگ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں صرف جو آیت بات کری ہوں اس میں اوپر اللہ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. اوکے, یہ اللہ ایک بات بتا رہے کہ حضرت قتل نہیں ہوئے. اوکے نہیں ہوئے نہ, ان کے ساتھ یہ ہوا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں, یہ اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہا ہے؟ سسٹر چلی گئی ہیں, چلو. اچھا جی ایک اور خواب بتاتا ہوں میں آپ کو. جیل کے اندر ہی خواب دیکھا, جیل کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, وہ خیر آپ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آنی ان باتوں کی, یہ ہیوی باتیں ہیں. مجھے اتنا جنت ہے, جنت لکھا جنت. سر مجھے آج تک, میں تو اٹھا کے لوگوں کی ٹانگیں دیکھتا ہوں, ماؤں کی کھجور نہیں نکلتی, کوئی دودھ نہیں نکلتا وہاں سے, کوئی شہد نہیں. کیا وجہ, کیوں نہیں نکلتا بھائی؟ مسرور بھائی آپ ایک بات بتائیں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں ویسے؟ میں تو ان پڑھ ہوں. ان پڑھ ہیں تو پھر آپ کس طرح, جو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک چیز کو پیش کیا وہ میں نے جا کے پیچھے چیک کر لی, وہ اس طرح نہیں نکلی, تو پھر ہم آپ کو جاہل بول سکتے ہیں؟ بول دو, آپ بول دو. اب میرے سوال کا جواب دے دو کہ تو آپ تو تعویلیں پیش کر رہے ہو, آپ کا جواب کہانیاں پیش کر رہے ہو. نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا ہے نا ماؤں کے ریفرنس ہی غلط کوٹ کر رہے ہو, کہاں سے لے کے آؤ گے, دنیا کی کون سی کتاب سچی ہے؟ آپ سے سوال کر لیتا, آپ بہت عقل مند ہو, آپ سے کر لیتا ہوں نا میں سوال. سر اللہ کہہ رہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ جھوٹ ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے تو بالکل سچی بات ہے. آپ اللہ سے بڑے ہو.
नहीं नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। बिल्कुल सच्ची है। तो जन्नत में क्या है, खजूरें होती हैं ना, तो अल्लाह ने बताया खजूरें हैं, अगर दूध की अगर नहरें अल्लाह ने हैं। अपनी किताब में, अगर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिक्र किया है तो बिल्कुल सच्ची बात है। तो वहां से निकल क्यों नहीं रही जन्नत में से? मिलता ही कुछ नहीं हैं? है, जन्नत में से तो निकल देखिए देखिए मसरूर साहब, फिर आपकी पर्सनल साल होगा और मेरे को, कुरान से सीधा मिर्जा मैं साहब उस बंदे से जी देखिए गलत बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको में से क्या मुझे मैंने जन्नत आपको में से क्या निकल- बोला? आप कुरान मजीद को के गलत हवाला जात पेश कर रहे हैं जो सर, साबित हो के कदमों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल है, अगर अल्लाह ने बोला है तो। नहीं, अगर क्या मतलब बोला है? बोला है अल्लाह ने कि नहीं मैं बोला? मैं तो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, आप रेफरेंस कोट ही गलत कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी तालीम कितनी है, मैं जाहिल मैं हूँ। तो जाहिल हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं जाहिल हूँ, मैं और आपसे मैं आप बड़े बड़े वजाहत पेश अच्छा, करूंगा। मुझे ये बताओ, आपकी जमात कहती है कि मैं हमारा कोई फिरका नहीं है, आपका फिरका निकल के आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? आपकी हर बात में अगर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है तो बिल्कुल सच्ची बात है। मैं पूछ रहा हूँ लिखा है कि नहीं लिखा? ये तो मैं तो आप अक्लमंद हो, आपने बताना लिखा है, ये बात है, सच है झूठ है? नहीं, सच अगर बता दो। लिखी है तो सच है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? मिर्जा साहब 72-73 साल जिंदा रहे और 53 साल उनका वो रहा, अकीदा रहा, और उसके बाद उन्हें 27 साल जो है जिंदगी उनकी 17 या 27 साल रही। ठीक हो गया। तो कुरान तो- करीम में क्या लिखा है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत 53 साल तक क्या वो काफिर थे? काफिर थे। अच्छा, माँ के कदमों के नीचे नहीं, जन्नत अब है? आप सवाल अब मैंने बताया, आपको जवाब दिया। मैं तो जाहिल अब हूँ आप भाई, मेरे को मुझे पता है, मैं तो जाहिल हूँ। तो आप बताए ना, आप बड़ी लंबी छोड़ते रहते हैं, बड़ी लंबी बातें करते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई। एक मिनट आप किसी तीसरा माँ चौथा ने- बंदा आ जाएगा। एक मिनट यार, सुन यार, ऐसे नहीं, तुम बात सुनो ना। पे किसी माँ ने म्यूट क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ऐसे फिर बात नहीं से सुनते आप। मैं म्यूट नहीं लगा रहा हूँ, बात सुनो। किसी माँ ने उम्मत मोहम्मदिया में ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो कादियानियों से कुरान से बात कर सके, अपना अकीदा साबित कर। अभी की तो थी, लेडीज आई, उसने आपको रद्द कर दिया। मैंने पीछे जाके रेफरेंस निकाला, वो कैसे गलत रद्द आपने किया? कैसे रद्द किया? कैसे किया? आपने बोला वो कैसे- फिरौन का ख्वाब था। आपने बोला वो फिरौन का ख्वाब था, वो तो हमारे नबी का ख्वाब था। आप उनको वापस बुला लें। अभी अच्छा। आप बैठे झूठ बोल रहे हैं और फिर आप अच्छा, उसको उम्मत उस पे मोहम्मदिया अटल में- फंसे में। अच्छा सुन लो, उम्मत मोहम्मदिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो खत्म नबूवत कुरान से साबित कर सके। नहीं, ये क्या बात हुई? अभी आप पहले उसको लेके आए, क्या कहते हैं, माँ की जन्नत वाली आपने वो चीज निकाली। आपकी आपने अपनी मानी बात नहीं, आपने मानी नहीं, आप साबित क्या शरीयत करेंगे? वाली आप तो बात अपने है। आप को आप कुछ पढ़ लें यार, अल्लाह का वास्ता पढ़ लें। पहले आपको पढ़ लो। अपने- से करो यार, अपने- बच्चा एहसन से कर लो सुबह ही नीचे। चलो जी, हसन भाई सलाम अलैकुम। हाँ, बैठो जरा, सुनो। आप बैठो थोड़ा। हसन भाई सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। या एहसन भाई से नीचे दोस्त बैठे, उनसे कर लो। जी हसन भाई, जी तारुफ करवा दें अपना। मसूद भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इनसे ज़रा पूछ लें कि इनको वो अल्लाह का रस्सा मिल गया जो आसमान से लटका हुआ होता है। मैंने नहीं एक दफा पता नहीं, ऐसे हम नहीं, वो कादियान में मिर्जा साहब ने लिखा है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे। अच्छा ये जवाब अच्छा है, ठीक। ये जवाब है। अच्छा, ये इसका ज़रा हवाला लगाएं, वो आपको जवाब वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन उसका हवाला लगाएं ना। नहीं भाई, हम क्यों लगाए हवाला? भाई आप लोगों ने मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ी हैं? आपके मिर्जा साहब नबी हैं, आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं? जैसे ही आप हवाला लगाओगे ना यार, मिर्जा साहब वो पहले जो थे 52 साल तक तो वो